وہ کدھر ہے؟ ہاں تو جب اس کو پیسے دیے ہیں تو یہ شرط بھی لگائی کہ میں بھی کام کروں گا. صحیح ہے؟ مفتی جمیل صاحب کیا حال ہے؟ مولانا قاسم نے اس کو ریچ کرو نہ دور کیے خدا کے بندے. مولانا قاسم نے 10 لاکھ روپے دی. سیٹ ہے مولانا حکمت اللہ سے کو کہ آپ مزاربت کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ کپڑے کا کام ہے، کسی اور کو آپ ملازم رکھیں گے تو اس کو مت رکھوں، میں تمہارے ساتھ کام کروں گا اور مجھے آپ ماہانہ 10,000 روپے تنخواہ دو. تو رب المال کا یہ شرط لگانا کہ میں بھی ساتھ کام کروں گا، اس سے مزاربت فاسد ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ مزاربت کے صحت کے لیے ضروری ہے کہ رب المال راس المال مضارب کے حوالے کرے، اس کا تصرف اس میں نہ رہے، ورنہ پھر یہ مزاربت نہیں. سمجھ گئے بات کو؟ ہاں اگر یہ تبرعاً کبھی وہ دکان پر بیٹھ گیا اور کچھ کپڑا وپڑا کسی نے خریدا اور بیچ دیا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر یہ اجرت لے رہا ہے، شرط لگا رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کام کروں گا تو پھر مزاربت فاسد ہو جائے گی. اور فساد کی وجہ کیا ہے کہ راس المال مکمل طور پر مضارب کے حوالہ ضروری ہے، اور جب یہ ساتھ کام کرے گا تو کچھ مال اس کے قبضے میں بھی رہے گا. اگر اس کے قبضے میں مال ہی نہیں ہے تو تصرف کیسے کرے گا؟ یہ سمجھ گئے؟ یہ سراہتن کتابوں میں لکھا ہے، یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اختلافات سے دور بھاگتے ہیں، اختلافات سے دور ہیں. اب بینک میں آئیے، ان حضرات نے لکھا ہے کہ یہ جو ارباب، یہ جو رقم جمع کرنے والے ہیں، ان کی آپس میں شرکت ہے، پھر یہی لوگ یہ پیسہ بینک کو بطور مزاربت دیتے ہیں. دیتے نہیں دیتے؟ اب یہ بینک کے اندر جو بینکی ملازمین ہیں، ان کا بھی بینک کے پاس پیسہ مزاربت کے طور پر لگا ہوا ہے، جبکہ وہ کام بھی کر رہے ہیں. بلکہ یہاں تو مضارب ایسا ہے کہ وہ تو اپاہج ہے، لولا لنگڑا ہے، سارے کام ارباب الاموال ہی کر رہے ہیں. شریعت مظلوم ہو گئی، مولوی لوگ خسی بن گئے. تم لوگ اللہ تم سے پوچھے کہ تم نے پڑھا کیوں ہے؟ لوگ شرعی اصطلاحات پر ظلم کر رہے ہیں اور تم دندانہ کی پھر اخبار دیکھنے کے لیے فارغ نہیں ہے. ایک مولوی کہہ رہے تھے میں اخبار کا کیڑا ہوں. اخبار کا کیڑا ہے، مسائل کا کیڑا نہیں، کتابوں کا کیڑا نہیں. اب یہ کتاب ہے 4 مسائل کی، یہ 4 کتابوں کا خلاصہ ہے، خلاصہ بھی چھوٹا سا ہے. اور وہ اصل جو 4 کتابیں ہیں اس میں کوئی ایک ہی کتاب 1000 روپے کا بھی نہیں ہے، تھوڑی قیمت کا ہے. لیکن ہمارے پاس وقت کہاں ہے؟ ہم نسوار پر پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، پان پہ خرچ کر سکتے ہیں، چائے 10 دفعہ پیئیں گے، اس پہ خرچ کریں گے. اس کتاب پر ہم نے پیسہ خرچ کیا، پھر دیکھ لے کون فرشتے دیکھیں گے، اس کے لیے تیار ہے. ایک زمانہ تھا علم تحقیقات کے پیچھے لوگ کہاں سے کہاں گھومتے تھے. ایک ایک کتاب کی ترتیب پر سال سے بھی زیادہ وقت لگے. اب بتائیے کتنا بڑا ظلم ہے. اس میں اختلاف نہیں ہے، مجھے اختلاف کہیں نظر نہیں آیا. آپ کو نظر آیا کہ رب المال یہ مضارب کے ساتھ
کام نہیں کر سکتا. تبرعاً کر سکتا ہے لیکن شرط لگا کر اجرت لے کر کے اگر یہ کام کرے گا تو پھر یہ سرمایہ کچھ اس کے ہاتھ میں بھی ہوگا. جبکہ مزاربت کے لیے اس کی بنیاد اور صحت کی سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ آپ مال سارا کا سارا اس کے حوالے کریں. اس لیے آپ نے پڑھا ہوگا کہ مزارب ابتداءً امین ہوتا ہے. امین کے پاس تیرا مال ہے ہی نہیں تو امین کیسے ہو؟ پھر وبالتصرف وکیلا، تصرف کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اور وبالربح ہے. پھر جب رہا جاتا ہے تو پھر شریک بھی ہو جاتا ہے. تو امین کے پاس پورا سرمایہ جائے گا تو امین بنے گا. جب تک پورا سرمایہ جاری رکھتا ہم نے اپنے پاس رکھا ہے تو کیسے امین بنے گا؟ اور یہاں مضارب کون ہے؟ بینک ہے. اب یہ مولانا کو کون سمجھا ہے؟ یہ لوگ ہوتے آپ کے. ویسے بتاؤ اب کتنے اہم بات ہے لیکن مولوی خود کہاں سمجھے. یہ کتنی بڑی خرابی ہے اور شریعت کے ایک ضابطے کو ذبح کرنا ہے. پڑھیں. ہاں پہلے قرض والی پڑھو. صفحہ نمبر 56 تقدی اس میں آ جائے. ہاں وجہ نمبر 5 مضارب کا قرض لے کر مشترک کاروبار کرنا. یہ مضاربت کی وجہ پڑھ رہے ہیں نا؟ جی ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص کسی کو حکم دے کہ فلاں سے میرے لیے قرض لو اور اس سے کاروبار کرو اور اتنا نفع مجھے دو اور اتنا آپ لو، پھر اس نے جا کر اس شخص سے قرض لیا اور کاروبار کیا تو شرعاً اس قرض میں مضاربت صحیح نہیں، بلکہ اس قرض کا مالک وصول کرنے والا ہوگا اور اس قرض کا پورا زمان اور پورا نفع اسی کا ہے. عامر اپنے امر اور حکم کی وجہ سے نہ قرض کا مالک ہے اور نہ اس پر زمان ہے اور نہ ہی نفع کا مستحق ہے. فقہ حنفی کی عبارت. قال الامام السرخسی رحمہ اللہ تعالی والاصح ان يقول الامر بالاستقراض باطل. دیکھو کتنی سری بات ہے. الا ترى انه لو امر رجلا ان يستقرض له 1000 من فلان فاستقرضها كما امره كان الالف للمستقرض دون العامل. بتائیے جس نے قرض مانگا ہے اس کے لیے ہے، عامل کے لیے نہیں ہے. وما كان الامر یہ ملا ابھی آ رہے تھے، اس کا 9 بجے اب بج رہے ہیں. مدرسے میں رہ کر کے ان کو الٹا کرو کہ اپنے متخصصین کو کچھ لگاؤ، ان کو سند اس کا ضبط کر لو. چلو. وما كان الامر بالاستقراض الا نظير الامر بالتقدي. دیکھو تقدی بیت مانگنا. تقدی مانا کیا ہے؟ وهو باطل وما يحصل للمتقدي يكون له دون العامل. المقصود جلد 22 صفحہ 164-165. فقہ مالکی کی عبارات. وكذلك قال العلامة القرشي رحمه الله تعالى وكذلك يكون القراض فاسدا إذا اشترط رب المال على العامل أن يشتري بالدين فاشترى بالنقد فإن له قراض مثله، وأما إن اشترى بالدين فإن الربح له والخسارة عليه لأن الثمن قرض في ذمته. سمجھ گئے؟ یہ اس کے ذمہ قرض ہے. ان کے نزدیک یہ ہے کہ اگر دین کا حکم دے تو بھی نہیں. استدانہ یہ وہی مسئلہ ہے. جب استدانے کا اجازت دے، حکم بھی دے، پھر دین کا مطلب ہے کہ ادار سامان لیا کرو. جو استدانے کا حکم بھی دی تو بھی استدانہ ان کے نزدیک صحیح نہیں ہے. ہمارے نزدیک تو اگر رب المال اجازت دے تو پھر صحیح ہے، لیکن یہاں حکم بھی دے تو بھی صحیح نہیں ہے. تو قرض تو بطریق اولا صحیح نہیں ہوگا. ہاں فقہ شافعی کی بات. قال العلامہ محمد الطحیلی رحمہ اللہ تعالی ثالثا ان يكون رأس المال عینا حاضرة لا دینا فلا تصح المضاربة على دين ولا على مال غائب، وعليه لا يجوز ان يقال لمن عليه دين ضارب بالدين الذي عليك، وهذا الشرط والذي قبله باتفاق العلماء والمضاربة بالدين فاسدة. الفقہ الاسلامی بادلۃ جلد 5 صفحہ 39-39.
وقال رحمه الله تعالى أيضا ويجوز أي التوكيل بالشركة والمضاربة أيضا كما يجوز بالإقراض والاستقراض إلا أن في التوكيل بالاستقراض لا يملك المؤكل ما استقرضه الوكيل. دیکھو موکل مالک نہیں ہوگا، مالک کون ہوگا؟ وکیل ہوگا. فقہ حنبلی کی عبارات. ایک ارسال ہے، ایک توکیل ہے، اس میں تھوڑا فرق ہے. ارسال یہ ہے کہ میرے پاس صرف وہاں تک پہنچ جاؤ، وہ کوئی چیز دے کر کے لے آؤ، اس کو ارسال کہتے ہیں. اور یہ کیا ہے کہ آپ کو وکیل بنا کر کے میری طرف سے مانگ لو، تو پھر وہ مانگ رہے ہیں. ایک ہے کہ فون پہ اس نے قرض مانگ لیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو 1000 روپے قرض دے رہا ہوں، پھر 1 روپے کہ جاؤ وہ کچھ دے دے کر لے آؤ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ارسال کہتے ہیں. یہ جائز ہے. فقہ حنبلی کی عبارات. قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى القسم الثالث اشتراط ما ليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه مثل أن يشترط على المضارب المضاربة له في مال آخر أو يأخذه بضاعة أو قرضا. سمجھ گئے؟ المغنی جلد 6 صفحہ 380. وجہ نمبر 6 پڑھو بھائی. وجہ نمبر 6 رب المال کا کل سرمایہ مکمل طور پر مضارب کے حوالے نہ کرنا. عقد مضاربہ کی صحت کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ رب المال سارا کا سارا سرمایہ مضارب کے حوالے کر دے. لہذا اگر کل یا بعض سرمایہ رب المال کے قبضے میں ہوگا تو یہ مضاربت صحیح نہ ہوگی بلکہ فاسد ہوگی. اس کی مثال یہ ہے کہ رب المال مضارب کے ساتھ کام کرنے کی شرط بھی لگا دے، خواہ یہ کام بالاجرہ کرے یا بدون الاجرہ، کیونکہ جب کام کی شرط لگائی گئی تو اس وقت اس کے قبضے میں بھی مال کا کچھ حصہ ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اس میں تصرف کر سکے، اور جب اس کے قبضے میں رہے گا تو مضارب کے حوالے پورے طور پر نہ ہوا. چونکہ اس شرط عمل کی وجہ سے تسلیم رأس المال پورے طور پر نہیں پایا گیا، لہذا یہ مضاربت فاسد ہوگی. اب فقہ حنفی کی عبارت دیکھیے. فقہ حنفی کی عبارت. قال رحمہ اللہ تعالی فی التنویر وَقَوْنُهُ مُسَلَّمًا إِلَى الْمُضَارِبِ. دیکھو قال فی التنویر، یہ کس کی کتاب ہے؟ علامہ حسکفی رحم اللہ کی. کس کی ہے؟ عمدۃ المتاخرین ہے. عمدۃ شاباش. علامہ مرتاشی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے. علامہ حسکفی رحم اللہ سے بھی پہلے ہے. یہ ماتن ہے. اس کی شرح کس نے لکھی ہے؟ علامہ حسکفی رحم اللہ نے. انہوں نے لکھا ہے کونہ مسلمن الی المضارب. کونہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کون المال، کہ مال کا حوالے مسلمن، حوالہ کیا جائے کس کی طرف؟ مضارب کی. ٹھیک ہے. اس پر علامہ شامل رحمہ اللہ کیا لکھ رہے ہیں؟ وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى قوله مسلما فلو شرط رب المال ان يعمل مع المضارب لا تجوز المضاربة. دیکھو کتنی صریح عبارت ہے، کتنی صریح عبارت ہے. اختلاف ہے اس میں. وکیلا، وکولا، کیلا کولا، کیلا کولا اس میں ہے. کیلا کو کولا بھی پڑھنا جائز ہے. وکیلا اس میں ہے. بالکل صریح عبارت. مولانا بتائیے جتنے وہاں ملازمین ہیں ان سب کا پیسہ بھی بینک میں لگا ہوا ہے. کیا لگا ہوا ہے؟ بینک کو پیسہ دیا ہے، اور بینک کیا ہے؟ مضارب ہے. اور یہ ملازمین کیا ہے؟ رب المال. اب رب المال نے اگر شرط لگائی کہ میں کام کروں گا، اجرت لوں گا، تو یہ مضاربت کیا ہے؟ ایک طرح تو یہ اصطلاحات ذبح نہیں ہوئے، مختلف طریقوں سے ان کو ذبح کیا گیا. ایسے مضاربت اسلام میں نہیں جو اسلامی بینکوں میں ہے. مولانا سعود الرحمان سے یہ زیادتی میں کر رہا ہوں، یہ میں نے لکھا ہے. یہ جو کالا علامہ ابن عابدین، کہ میرا لقب، میرے دادا کا لقب عابدین ہے. کن کے دادا کا لقب ہے؟
علامہ شامل رحمہ اللہ کے دادا کا لقب ہے نا بی قولو مسلما فلو شرط رب المال، مولانا تسلیم سے اگر شرط لگائی کس نے؟ رب المال نے، ان يعمل مع المضارب، کہ مضارب کے ساتھ عمل کرے گا. لا تجوز المضاربہ، وہ لا زائد ہے، یہ لا زائد ہے. ہاں تو جائز مضاربت نہیں ہے. اور یہ جو تنخواہ ملتی ہے یہ جب تک عقد نہ ہو اور شرط نہ ہو تو تنخواہ لینا جائز ہے. یہ کوٹے وال ہم سے پوچھتے ہیں کہ میں نے بائک کے ساتھ اتنا زمانہ کام کیا ہے، تو حضرت نے لکھا ہے کہ اجارہ کے لیے عقد شرط، جب تک عقد نہ ہو تو پھر اس وقت آپ اجر کے مستحق نہیں. تو یہ جو وہاں ملازمین کو تنخواہیں مل رہی ہیں تو عقد اور شرط کے بغیر مل سکتی. تبرعاً آپ کوئی کام کرے کوئی مسئلہ نہیں، شرط نہ ہو کہ بھئی اگر مجھے موقع مل گیا کبھی میں بھی آؤں گا، کبھی دکان پہ بیٹھ گیا کسی کو کوئی چیز پکڑا دی، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن شرطاً اگر کام کر رہا ہے تو پھر کیا ہے؟ مضاربۃ فاسد ہے. تو وہاں جتنے ملازمین ہیں سب نے بینک کو جو مضارب ہے پیسہ دیا ہے یا نہیں؟ اور یہاں مضارب تو اپاہج ہے، لولا لنگڑا ہے، وہ تو ایک کام بھی نہیں کر سکتا، وہ تو سارے کام ارباب الاموال سے کرا ہے. عجیب مسئلہ ہو گیا. یا شریعت کہہ رہی ہے کہ مضارب اگر شرط لگائے کام کرنے کی، رب المال اگر شرط لگائے مضارب سے کام کرنے کی تو مضاربت فاسد ہے. یہاں تو مضارب ایسے تھے کوئی کام ہی نہیں کر سکتا، سارے کام کون کر رہے ہیں؟ اگر آپ لوگ تحقیق کریں تو وہاں جتنے ملازمین ہوں گے شاید کہ ایک ملازم بھی ایسا ہو جس نے بینک کو بطور مضاربت کے تجارت کے لیے پیسہ نہ دیا ہو. تنخواہ میں وہی نا، ان کا اکاؤنٹ وہاں پر ہے، تو جو وہاں اس میں ملازمت کو جائز سمجھتے ہیں تو کاروبار کو جائز نہیں سمجھتے ہوں گے. تو یہ مضارب بھی ہے اور ساتھ ساتھ اجرت بھی لے رہے، تو پیسہ بھی ان کے قبضے میں ہے. جبکہ مضاربت میں شروع میں کیا ہے کہ مضارب کیا ہوتا ہے؟ امین ہوتا ہے، وبالتصرف وکیلا وبالربح شریکا. تو امین تو اس وقت بنے گا جب رب المال پورا سرمایہ اس کے حوالے کر دے. جب تک حوالے نہیں کیا تو کیسے امین بنا؟ کتنا بڑا مقصدہ ان بینکوں کے اندر ہے. پڑھے فقہ مالک کی عبارت. فقہ مالکی کی عبارت. قال العلامة الدسوقي رحمه الله تعالى وفيما فسد غيره أي وفي القراض الفاسد غير ما تقدم أجرة مثله في الذمة أي ذمة رب المال سواء حصل ربحا أم لا. ثم أخذ في بيان ما يرد العامل فيه لأجرة المثل بقوله كاشتراط يده مع العامل في البيع والشراء والأخذ والعطاء فيما يتعلق بالقراض ففساد لما فيه من التحجير عليه. دیکھو من التحجير عليه، جب آپ نے پیسہ اپنے قبضے میں رکھا ہے تو وہ کام کرے گا، کیسے کرے گا؟ یہاں ایک اچھی جماعت سے تعلق رکھنے والا میرے پاس آیا کہ میں نے ایک کو مضارب بنا کر کے سعودیہ بھیجا، وہاں سے کوئی مال، میرے خیال میں یہ جو کچرا مچھلی کو کیا کہتے ہیں، اسکریپ کا مال بھجوایا. تو اس نے ایک دفعہ مال بھجوایا اور میں نے کہا کہ پیسے میں خود کمپنی کو دوں گا، پیسے میرے پاس رہیں گے. یہ رب المال ہے، وہ مضارب ہے. تو پہلے مرتبہ مال بھجوایا تو 80,000 کا نفع ہوا. پھر دوبارہ بھجوایا تو 80 سے زیادہ نقصان ہوا. تب وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو دینا پڑے گا. تو آپ مسئلہ، میں نے کہا بالکل دینا پڑے گا. میں نے کہا یہ مضاربت فاسدہ ہے. کیا ہے؟ اور یہ اجارہ فاسدہ کے حکم میں ہو جاتا ہے. اس لیے نقصان ہے، فائدہ وہ تیرا ہے، اس کو اجرت ملے گی. کیا ملے گی؟ اجرت ملے گی. کیا ملے گی؟ اس لیے
اس طرح کسی کو اگر آپ بھیجیں اور وہاں اس طرح کام کریں تو اس کو کتنی اجرت دی جاتی ہے، تو اتنی اجرت دینا تیرے ذمہ ضروری ہے۔ اس نے کہا یہ تو کام میرا خطرناک ہے، پھر ایسا بھاگا کہ واپس پھر نہیں آئے۔ لوگ شریعت کو اس حد تک مانے کہ شریعت کو کوئی لقمہ دی کھلائے۔ شریعت میں اگر اس کا مال جا رہا ہے کہتے یہ شریعت کی طرح اپنے پاس رکھو، ٹھیک ہے؟ اللہ معاف۔ آج ہماری نیکی بھی یہی ہے کہ شریعت اس وقت تک ہمیں محبوب ہے جب مادہ ہم کو ملتا رہے، مادہ نہ ملے تو شریعت ہم کو محبوب ہے۔ خوش ہونا چاہیے کہ شکر ہے کہ حرام سے بچ گیا، دوسرا کا حق نہیں کہا۔ اس کو خوش ہونا چاہیے۔ آپ نے مسئلہ بتایا، میں تو اس کو کچھ بھی نہیں دے رہا تھا جبکہ اس کا حق بن رہا ہے، اچھا ہے میں اس کو دے دوں تاکہ اس کا حق پورا ہو جائے۔ نہیں، وہ اس چکر میں تھا کہ کسی طریقے سے میں اس کا حق کا دباؤں۔ تو یہ آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا یہ مضاربت فاسد ہے، ورنہ الٹا سیدھا جواب دیں گے۔ مضاربت کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ رب المال راس المال سارا کا سارا مضارب کے حوالے کر دے۔ مال اپنے قبضے میں ہے، اپنے اکاؤنٹ میں پیسہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جب چاہے تصرف کرے، اور ادھر کہتے ہیں مضاربت ہے، مضاربت کے لیے ضروری اس کے حوالے کر۔ اس لیے فرمایا اگر عمل کی شرط بھی لگائے گا تو یہ عمل تب کر سکتا ہے جبکہ اس کے قبضے میں کچھ نہ کچھ راس المال ہو، تو بھی مضاربت فاسد ہے۔ چلیں فقہ شافعی کی عبارت قال العلامۃ الرملی رحمہ اللہ تعالی وکونہ مسلما الی العامل بحیث یستقل بیدہ علیہ۔ دیکھو یستقل بیدہ، یہ مستقل۔ اب یہ بدیہی بات ہے ہی نہیں، کسی امام کا بھی اختلاف نہیں۔ آپ لوگ جانتے ہو کہ اختلاف دلیل ہے نظریت کی، اختلاف دلیل کس کی ہے؟ جس مسئلے میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے تو معلوم ہے کہ مسئلہ نظری نہیں بلکہ بدیہی۔ ان بدیہی مسائل کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور ہم مولوی بنے ہوئے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مرغن غذائیں کھا رہے ہیں۔ آج ان کو نمک کے ساتھ روٹی کھلاؤ، سمجھ گئے؟ احسان ان کے نمک ہم نہیں، فلیجل کی دو یا کیمینوڈم کی دو، کوئی بھی گولی دو، موٹرڈین کی گولی دو، کوئی بھی دو لے کے نا چلیں۔ ہاں چلو آگے پڑھو۔ مضاربت بنوکیہ میں چونکہ بینک جو مضارب ہے وہ شخص قانونی ہے، اس کے لیے کسی اور کی مدد کے بغیر کاروبار کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں، اس لیے بینک کے وہ ارباب الاموال جو ڈائریکٹر وغیرہ بڑے درجے کے ہیں پر لازم ہوتا ہے کہ مضارب بینک یعنی شخص قانونی کے پاس آئی ہوئی رقوم کو وصول بھی کریں، اس کے حسابات بھی رکھیں اور کاروبار بھی کریں۔ اسی طرح دیگر عملہ میں سے بھی بہت سارے ارباب الاموال ایسے ہیں جو وہاں تبرعاً نہیں بلکہ اجرت پر کام کرتے ہیں، اور یہ معلوم ہے کہ اجرت کام کے ساتھ مشروط ہوتی ہے، بس بعض ارباب الاموال پر عمل کی شرط کی وجہ سے بھی یہ مضاربت بنوکیہ فاسد ہوگی۔ وجہ نمبر 6 میں حرمت کا عنصر، اس صورت میں مضاربت فاسد ہو گئی جس کا حکم اجارہ فاسدہ کا ہے، یعنی مضارب کو اجر مثل دیا جائے گا اور باقی پورا نفع رب المال کے لیے ہوگا، لہذا مضارب کا اجر مثل سے زیادہ لینا باطل ہے، اور رب المال کو پورا نفع نہ دینا یہ اس پر ظلم ہے، اور نفع نہ ہونے کی صورت میں رب المال کو کچھ دینا عقل بالباطل اور حرام ہے۔ الحاصل صحت مضاربت کی شرائط کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ مضاربت فاسد ہوئی، اور مضاربت فاسدہ کا حکم وہی ہے جو اجارہ فاسدہ کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مضارب کو صرف اجر مثل یعنی اس عمل کی جتنی اجرت عموماً ہوتی ہے اور منافع مقررہ میں سے جو کم ہو وہ دیا جائے گا، باقی سارا نفع رب المال کو ملے گا۔ آگے شرکت میں شریک کو ملازم رکھنا وہ بھی سنا۔ صفحہ نمبر 75 75 کو 75 بولتے ہیں، مولانا تسلیم سے یہ بھی لکھو 75 کو 75 بول رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلو وجہ نمبر 6 بعض شرکاء کا متعین تنخواہ لینا۔ شرکت عنان یعنی اموال میں ایسی شرط لگانا جو شرکت فی الربح کے لیے قاطع ہو، ناجائز اور مفسد عقد ہے،
جبکہ شرکت بنوکیہ میں یہ شرط بھی ہوتی ہے، کیونکہ بینک کے اکثر ملازمین جن کو تقسیم ربح سے قبل تنخواہیں دی جاتی ہیں وہ ہیں جو شریک بھی ہیں۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک شرکت ملک ہے اور ایک شرکت عقد ہے۔ شرکت عقد جس کو تجارتی شرکت کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تو شرکت ملک میں بھی ظاہر مذہب یہی ہے کہ شریک کو اجیر بنانا جائز نہیں ہے۔ مثلا مولانا تسلیم صاحب اور مولانا ابراہیم صاحب یہ دونوں پنجاب گئے اور انہوں نے 10 لاکھ روپے جمع کیے اور گندم خریدا مشترک۔ اب یہ شرکت ملک ہے، تجارت نہیں کر رہے، مدرسے کے لیے خریدا۔ اب وہاں سے اس گندم کو لے کر لا رہے ہیں، تو مولی تسلیم سے میں نے کہا کہ کرایہ تو دینا ہے رکھو، تو میرے پاس جو ٹرالا ہے تو اس میں لے جاتے ہیں، کرایہ مجھے دے دو۔ اب یہ شریک بھی ہے اور یہ اس کا گندم اٹھا کر کے لا رہا ہے، سمجھ گئے؟ تو ظاہر مذہب یہ ہے کہ ان کے لیے اجرت لینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اپنے عمل کو خالص مولانا ابراہیم کے لیے نہیں کر سکتا۔ جس گندم کے دانے کو اٹھا رہا ہے اس میں اپنے بھی ساتھ اٹھا رہا ہے، یہ اپنا عمل خالص اس کے لے کر کے دکھائے نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ لیکن کچھ عبارتیں ایسی مل رہی ہیں کہ ان کے لیے اجرت لینا جائز ہے، اگرچہ یہ ظاہر مذہب نہیں ہے، ظاہر مذہب میں وہی ہے، اور اصل فتاوی میں بعض جگہوں میں اس پر فتویٰ بھی دیا گیا ہے کہ اس کے لیے اجرت لینا جائز نہیں ہے، سمجھ گئے بات کو؟ لیکن گنجائش ہے، جب گنجائش ہے تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں۔ لیکن جو شرکت عقد ہے، تجارتی شرکت ہے، تجارتی شرکت میں شریک کو اجیر بنانا، اجرت دینا، تنخواہ دینا، اس کے لیے کوئی ضعیف روایت بھی ہمیں آج تک نہیں ملی۔ اگر کسی کو مل جائے تو ہمیں ضرور بتائیں، ہم اس ضعیف کو بھی لے لیں گے۔ اور تلاش کرتے کرتے ہمیں اجماع مل گیا، یہ تو نقل ملا کہ اس پر اجماع ہے کہ شریک کو اجیر بنانا جائز نہیں ہے، اس کے خلاف ہمیں ضعیف روایت بھی نہیں ملی۔ کل میں نے بتایا تھا کہ اکثر الفتاوی میں جہاں شریک کو اجیر بنانے کا جواز لکھا ہے وہاں ساری عبارتیں آپ لوگ سب دیکھیں، وہ عبارتیں شرکت ملک کی، کوئی ایک عبارت بھی شرکت عقد کی نہیں ہے۔ لیکن اس زمانے میں ان تحقیقات میں میں بھی شامل تھا، لیکن ہماری ذہن میں یہ فرق نہیں تھا کہ شرکت ملک الگ چیز ہے، شرکت عقد الگ چیز ہے، اور اس کے احکام میں فرق ہے۔ ہم نے دونوں کو ایک سمجھ کے کیا تھا، بعد میں یہ مسئلہ سامنے آیا، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اگر حیات ہوتے اور یہ تحقیق اس کے سامنے پیش کرتے تو حضرت ضرور رجوع فرماتے۔ بھائی کئی مسائل سال ہر سال حضرت ان پر رہے اور اصل فتاوی میں چھپ بھی چکے، لیکن اگر کہیں سے پتہ چل جاتا کہ اس سے مسئلے میں ہم سے غلطی ہوئی ہے، تسامح ہوا ہے، تو حضرت رجوع فرماتے۔ شیعوں کے مسئلے میں فرمایا کہ میرے پاس مولانا عبدالستار سے تشریف لائے تھے توسیع، میں نے کہا میری تحقیق، میں ان کو اہل کتاب، میری تحقیق میں اہل کتاب کا ذبیحہ بھی جائز ہے، ان کی عورتوں سے نکاح بھی جائز ہے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کیوں کہتے ہیں کہ میری تحقیق ہے، لیکن حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے مرزائی ذبیحہ کے نام سے ایک کتاب لکھا، حضرت نے وہ پڑھا، اس میں اہل کتاب کی وضاحت کی، تو فرمایا تو واقعی ہم سے غلطی ہوئی۔ تو حضرت نے سال ہاں اصل فتاوی میں وہ مسئلہ چھپا اور ایک تحقیقی مسئلہ تھا، حضرت نے رجوع فرمایا۔ اس طرح سفر کے مسئلے میں کئی مسائل ہمارے سامنے حضرت کا یہ تھا، اکابر کا معمول یہ تھا کہ جو چیز آ جاتی تو یہ اگر وضاحت اس وقت ہمارے ذہن میں بھی یہ نہیں تھا کہ اس
نقطے سے اور اس جہت سے ہم غور کریں کہ شرکت ملک اور شرکت عقد دونوں کے احکام الگ الگ ہیں اور دونوں کی عبارتیں الگ الگ ہیں، تو ہم نے وہ عبارتیں وہ شرکت عقد میں لگا دی۔ حالانکہ آپ وہاں دیکھیں دوسری دلیل کیا ہے؟ تعامل ہے، تو تعامل سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدلتی کہ اب ہم شرکت کی حقیقت کو بدل دیں، اس لیے کہ یہ شرکت کی حقیقت کے خلاف ہے۔ یاد رکھنا کہ جیسا ہیبہ ہے شروط فاصلہ سے فاسد نہیں ہوتا، وہ شرط لغو ہو جاتی، اس طرح شرکت بھی یہ شروط فاصلہ سے فاسد نہیں ہوتی، وہ شرط خود لغو ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ایک شرط ایسی ہے کہ چونکہ یہ شرکت کی روح اور حقیقت کے خلاف ہے، اس سے شرکت بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ شرکت کی حقیقت کیا ہے کہ نفع میں شرکت، تو ایسی شرط لگانا جو نفع کے اندر شرکت کے لیے قاطع ہو، اس سے شرکت ختم ہو جاتی ہے، فاسد اور باطل ہو جاتی ہے۔ سمجھ گئے بات؟ چلے وجہ نمبر 5، وجہ نمبر 6 باشرکا کا متعین تنخواہ لینا۔ شرکت عنان یعنی اموال میں ایسی شرط لگانا جو شرکت فی الربح کے لیے قاطع ہو، ناجائز اور مفسد عقد ہے، جبکہ شرکت بنوکیہ میں یہ شرط بھی ہوتی ہے، کیونکہ بینک کے اکثر ملازمین جن کو تقسیم ربح سے قبل تنخواہیں دی جاتی ہیں وہ ہیں جو شریک بھی ہیں۔ قال الامام ابن الحمامی رحمہ اللہ تعالی قوله ولا تجوز الشرکۃ اذا شرط لاحد دراهم مسمات من الربح۔ دیکھو دراہم شروط ہے، دراہم مسمى، دراہم اگر کسی کے لیے شرط لگائی جائے کہ ان کو متعین دراہم پیسہ ملے گا من الربح، ربح میں سے۔ قال ابن المنذر، ابن نے فرمایا لا خلاف فی هذا لاحد من اہل العلم۔ دیکھو لا خلاف، یہ میں نے لکھا ہے ملا، کس کا حوالہ ہے؟ فتح القدیر۔ فتح القدیر۔ یہ تفردات ہے، تفرد تو اپنی جگہ چھوڑو، ہم اختلافی بات نہیں کرتے۔ دیکھو اجماع ہے، یہ تو ادھر جمہور ہے۔ کل اس نے بتایا کہ ایک مولانا کے پاس کسی نے کہا کہ آپ بھی دستخط کرتے، پتہ نہیں وہ مسائل کے میدان میں اس کو کیا مقام ہے کہ اس سے دستخط کروایا جاتا ہے۔ مسائل کے میدان میں ایک آدمی اندھا ہو، پھر ایسا ہو کہ ایک تو وہ ہے کہ جن کو مسائل والوں سے تعلق ہو گہرا، جیسا اگر شیخ سلم اللہ خان سے رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو ان کو گہرا تعلق تھا، مفتیان سے دارالفتاؤں سے ان کو بلاتے تھے، مشورے کرتے تھے، ساری چیزیں، ایک کا تعلق ہی نہیں ہے، ان سے دستخط بھی کیا فائدہ ہے؟ کہتے ہیں جنہوں نے دستخط کیے ہیں وہ کہ معاشیات کا کوئی بھی ماہر نہیں ہے، اور جو جماعت والے وہ معاشیات کا ماہر ہے۔ مولانا سلمان نے کہا، ابن عباس والے نے، انہوں نے کہا جو معاشیات کے ماہر ہیں، وہ کہتے کس نے کہا کہ یہ معاشیات کا ماہر ہے؟ کہاں معاشیات کا ماہر؟ جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں معاشیات کا ماہر نہیں ہے، مولوی کہتا ہے معاشیات کا ماہر ہے، یہ سیدھی جو سیکھ لیتے ہیں تو معاشیات کا ماہر ہوگی۔ یہ مولوی سلمان جانتے ہو ابن عباس والے، انہوں نے کہا معاشیات کے جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تم لوگوں نے کیسے مشہور کیے، کون سی مہارت ہے ان کے یہاں، ان کے اندر؟ میں نے کسی کو تجارت کا مشورہ دیا اور اس کو کامیابی ہو گئی تو میں معاشیات کا ماہر ہوں۔ معاشیات کے اپنے اصول ہیں، طریقے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ مدعی سست گواہ چست، جو بینک بنانے والے ہیں بنیاد ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ معاشیات کی مہارت ضروری نہیں ہے، انگریزی میں مہارت ضروری، بینکنگ کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں معاشی، اس لیے کہ لوگوں کو پتہ نہیں آ رہا کہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے، اس لیے مجلس میں غالب ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے پیسے لگے ہوتے ہیں، مولانا پیسے لگے ہوتے ہیں، ماہانہ کھاتے ہیں، اس لیے کوئی بہانہ تو اس کے لیے چاہیے، الا ماشاء اللہ۔ ایک سفر میں ایک بہت سے عالم ہماری اتنی کوشش کی کہ اس کو یہ مسئلہ ان کو سمجھائے، صحیح بخاری پڑھا رہے ہیں، ہدایت پڑھا رہے ہیں، جیسے بینکنگ پر مسئلہ آتا
حالانکہ ہم سے محبت کرنے والے، ہماری دعوت بھی کرتا، سفر بھی کرتا، کہتے ہیں یہ مسئلہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا۔ بعد میں پتہ چلا کہ 40 لاکھ روپے اس نے بینک میں جمع کیے، ماہانہ 40,000 روپے لے رہے ہیں۔ تو 40,000 روپے جس کو ماہانہ مل رہے ہیں، بولا تو اس کو پھر مسئلہ کہاں سمجھ آئے؟ اللہ معاف کرو، یہ باتیں پھر ختم کیا کرو۔ کدھر گئے وہ رضوان گھر؟ بولو کیا اتنا بڑا مت بنو، یہاں بیٹھ کے کام کرے، وہ فون کرے۔ چلے علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی یہ کہتے ہیں اکابر کے خلاف ہے، یہ ظفر احمد عثمان رحمہ اللہ کا مسئلہ دیکھے امداد الاحکام، اور یہ ایک کمپنی والا ہے، اس لیے کہ یہاں پر یہ لکھا تو ہے اذا شرط لأحد دراہم مسمى، کہتے اس میں اجرت کا ذکر کیا جا رہا ہے، دراہم مسمى موصل، اس میں اجرت تو نہیں ہے، تنخواہ کا تو ذکر نہیں ہے۔ بغیر تنخواہ کے، بغیر اجرت کے، بغیر عمل کے اگر شرط لگائے تو پھر یہ ہوگا، سمجھ گئے؟ آگے الحمدللہ اکابر نے ان کی وضاحت کر لی۔ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں شریک کا اجیر ہونا درست نہیں، دیکھو شریک اجیر ہونا درست نہیں، آگے بلکہ صورت جواز یہ ہے کہ جو شریک مینیجر ہو، دیکھو مینیجر کس کا ہوتا ہے؟ کمپنی کا نہیں ہوتا، اس کا حصہ منافع میں زیادہ کر دیا جائے۔ مثلا جو شریک مینیجر نہیں، ان کا حصہ روپیہ میں 2 آنا ہے تو مینیجر کا حصہ روپیہ میں 4 آنے کر دیا جائے، لیکن یہ جائز نہیں کہ اس کی تنخواہ مقرر کی جائے۔ شاہ تنخواہ کا لفظ بھی آ گیا، کس کا لفظ آ گیا؟ تنخواہ کا اور اجرت دونوں لفظ آئے، اس پر کس کس کے دستخط ہیں ملا؟ احقر ظفر احمد عفا عنہ استھانہ بھون الجواب الصحیح اشرف علی رفیعان۔ ماشاءاللہ حضرت کی معلومات کی دستخط بھی آ گئے، اس کا کوئی جواب پیش کرے؟ اصل فتاوی کا تو میں نے جواب دے دیا کہ وہاں جتنی عبارتیں ہیں کس کی ہے؟ مل کے شرکت عقد کی کوئی ایک عبارت نہیں، دوسرے تعامل والی بات ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اس لیے کہ یہ آپ لوگ مشاہدہ کر لیں، بہت سارے بھائی، بہت سارے دوست آپس میں مشترک کاروبار کرتے ہیں، تنخواہ کسی کی بھی نہیں ہوتی، تو آپس میں نفع تقسیم کرتے ہیں، ایسا نہیں مولانا؟ یہ کہاں ہے کہ شریک جو ہے تعامل ہو گیا کہ شریک کی تنخواہ ہوتی ہے؟ کہاں تنخواہ ہوتی ہے؟ چلو وجہ نمبر 6 میں حرمت کا عنصر، اس شرط کی وجہ سے شرکت فاسد ہو گئی، اور شرکت فاسدہ میں ہر شریک سرمایہ کے تناسب سے نفع کا حقدار ہوتا ہے، اس لیے سرمایہ سے زیادہ دینا حرام ہوگا، جبکہ یہاں سرمایہ کے تناسب سے زیادہ تنخواہ وغیرہ کے نام سے دیا جاتا ہے جو کہ حرام ہے۔ ایسے مولانا آپ جو 3 جگہ ان حضرت نے لکھا ہے کہ ایسی شرط جو قاطع شرکت فی الربا، یہ تنخواہ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ اگر کسی سے کے لیے مثلا 10,000 روپے تنخواہ مقرر ہو گئی اور نفع بھی 10,000 ہو، تو یہ سارے 10,000 ایک کو مل جائیں گے، دوسرے شرکاء کو نہیں، تو شرکت فی ربا کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ اس لیے اور شرکت ہوتی ہے کہ شرکت فی ربا، ہاں یہ کر سکتے ہو کہ اس کو 80% دو، تو 1 روپے بھی نفع ہوگا تو دوسرے کو 20 پیسے تو مل گئے۔ اب اس مسئلے کو خود حضرت نے لکھا ہے شیخ الاسلام رضی اللہ عنہ نے کہ جو شرط قاطع شرکت فی الربا ہے وہ شرکت کے لیے مفسد ہے۔ ٹھیک ہے، پڑھیں سنائیں۔ یہ غیر سودی بینکاری میں پہلا جو حوالہ ہے صفحہ 311 پر ہے۔ 311 حضرت فرماتے ہیں لیکن جہاں تک نفع کی تقسیم کا سوال ہے تو جب تک تمام شرکاء کو نفع مل رہا ہو، دیکھو مل رہا اور کوئی ایسی صورت پیدا نہ ہو جس میں کسی ایک شریک کو نفع ملے دوسرے کو نہ ملے، جیسے فقہائے کرام رحمہ اللہ تعالیٰ نے انقطاع شرکت سے تعبیر کیا ہے، تو تقسیم کی کوئی بھی شرح باہمی رضامندی سے تجویز کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا حوالہ ہے دوسری جگہ صفحہ 324 پر۔ حضرت فرماتے ہیں
شرکت کا وہ بنیادی اصول کہ کسی صورت میں کوئی شریک نفع سے محروم نہ دیکھ رہے. یہ بنیادی اصول ہے. کسی صورت میں کوئی شریک نفع سے محروم نہ رہے، یعنی انقطاع شرکت لازم نہ آئے. ہاں، انقطاع شرکت سے مراد کیا؟ شرکت فی ربا. ہاں، تیسرا حوالہ ہے صفحہ 344 پر. اس سلسلے میں اول تو عرض یہ ہے کہ اگر اس کو متعاقدین کے درمیان شرط فاسد بھی قرار دیا جائے تو شرکت ان عقود میں سے ہے جو شرط فاسد سے باطل نہیں ہوتے. ہاں، شرط باطل ہوتی ہے، الا یہ کہ اس شرط باطل کے نتیجے میں شرکت ہی باقی نہ رہتی ہو، مثلا کسی ایک شریک کے لیے کسی متعین رقم کی شرط. دیکھو متعین کرنے کی شرط آئی نہیں آئی، تصریح کر لی، متعین رقم کر لی، تو اب یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ نفع بھی اتنا ہو. 3 جگہ لکھا ہے، اب وہ جگہ دے جس میں حاشیے میں لکھا ہے. اب اس کے لکھنے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ شراب لے کر کے انصاف کہاں سے مانگے. اب یہاں لکھا ہے حاشیے میں، کہتے ہیں اگر یہ چیف ایگزیکٹ ہوئے کیوں. اچھا انگریزی ہم کو یہ مولوی ابراہیم سے پوچھنا چاہیے. اپنے اندر تیز ڈال رہا ہے. یہ پی ایچ ڈی پیش ہے، پہلے تیز کم ہے اور پھر ڈال رہا ہے. کہتے ہیں اگر یہ چیف ایگزیکٹو کمپنی کا حصہ دار بھی ہو اور اس پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ شریک اجیر نہیں بن سکتا. اس لیے کہ ابھی فرمایا کہ اگر متعین رقم کسی کے لو اجیر اعتراض کیا گیا. اچھا ابھی خود فرمایا کہ شرکت ان عقود میں سے ہے جو شروط باطلہ سے باطل، بطلان کا لفظ استعمال کیا، فساد کا بھی نہیں، باطل نہیں ہوتا یہ عقد، وہ شرط خود باطل ہو جاتی ہے. مگر اگر کوئی ایسی شرط ہو جس سے وہ شرکت باقی نہ رہے، جیسے کسی کے لیے متعین رقم، تو یہاں اس چیف ایگزیکٹو کی تنخواہ بھی ہوتی ہے. اوپر متن میں یہ ہے کہ تنخواہ ہو رہی ہے، یہ حاشیے میں شریک اجیر نہیں بن سکتا. لیکن اس مسئلے پر حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک مفصل فتویٰ تحریر فرمایا ہے جس میں مضبوط دلائل سے شریک کے اجیر بننے کو جائز قرار دیا گیا ہے. اگر مضبوط دلائل ہوتے تو اس کے خلاف 3 مرتبہ اور لکھتے، 3 مرتبہ لکھے اگر مضبوط دلائل ہے. اگر 3 جگہ اس کے خلاف لکھا ہے، اصل میں انہوں کو کیا پتا تھا کہ ایسے کوئی ملنگ بھی ہوں گے جو میری کتاب کو دیکھیں گی پوری. اللہ ہمارے اکابر کو دھراتی دے. حضرت شیخ سلمان خان کی برکت ہے، ورنہ ہماری بس کی بات نہیں کہ ہم یہ کتابیں دیکھیں پھر اس پر سوچیں. لیکن ان کا ڈنڈا تھا، ہفتے میں 10 دن میں 1 فون، کتنا کام ہوا. تو ہم کام چھوڑ بھی دیتے پھر شروع ہو جاتے کہ حضرت پھر نہیں چھوڑ رہے. بڑوں کو آدمی، اور شکر الحمدللہ نے بڑوں کا مقام دل میں فائدہ فرمایا. بڑوں کو جواب دینا کہ میں نہیں کر سکتا ہوں یہ کام نہیں، یہ نہیں، سارے کام چھوڑ سکتے ہیں لیکن بڑوں کی ہدایات، بڑوں کے حکم، اس کو ٹکرا نہیں سکتے. پھر وہ حکم بھی صحیح ہے، شریعت کے مطابق تو کیوں چھوڑو. اب بتائیے یہ حاشیے میں یہ لگا رہے ہیں اور 3 جگہ کیا لکھ رہے ہیں کہ ایسی شرطوں تو جائز نہیں ہے. اگر یہ مضبوط دلائل ہوتے تو یہ کتاب کو 3 جگہوں میں بدل دیتے کہ شرکت کسی بھی صورت میں فاسد ہو ہی نہیں سکتی. اس کی فساد کی کوئی صورت، متعین پیسے لگائیں، شرط ایسی ہو جو قاطع شرکت فی ربا ہو، کچھ بھی شرط لگاؤ، شرکت کی فساد کی کوئی وجہ نہیں ہے. جن فقہاء نے لکھا ہے وہ بھی غلط لکھا ہے. 3 جگہ جو بات لکھے وہ دلائل کے مطابق بالکل صحیح ہے. لیکن یہاں جو تسامح ہو چکا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس وقت ہمارے ذہن کے اندر اس بات کی کہ شرکت مل، شرکت عقد، ان کے احکام میں اتنا بڑا فرق ہے. اتنی بات تو تھی کہ شرکت مل الگ ہے، شرکت عقد الگ ہے، اس کی 4 قسمیں ہیں. لیکن
اتنے وضاحت کے ساتھ کہ ان کے احکام میں اتنا بڑا فرق ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات نہیں تھی. اللہ اکبر. مولانا بتائیے. کہتے مزاربت ہے. بہرحال آج تک ابھی تک جو ہمارے اور آپ کی گفتگو ہوئی اس کا حاصل یہ ہے کہ بینک میں جو لوگ رقوم جمع کرتے ہیں تو ان حضرات نے خود یہ لکھا ہے کہ یہ 2 عقد ہو رہے ہیں. کتنے عقد ہو رہے ہیں؟ ایک عقد شرکت ہے اور ایک عقد مزاربت ہے. اس سے متعلق 2 باتیں آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کی. ایک بات تو یہ پیش کی کہ حقیقت میں یہاں صرف شرکت ہے، مزاربت نہیں ہے. یہ مزاربت کو ساتھ لگا کر سرمایہ دارانہ نظام کو سہارا دینا ہے. اس کے فارمولے کو، اس کے جو ضوابط قواعد ہیں اس کو چلانا ہے. مالدار کو مالدار تر بنانا ہے اور غریب کو غریب تر بنانا ہے. غریبوں پر ظلم کرنا ہے تاکہ مزاربت کے نام سے ان کے سرمایہ کا آدھا نفع بھی ان سے لے کر یہ بڑے مالداروں کو دیا جائے. سمجھ گئے بات کو؟ اب آگے دوسری بات اس سے یہ ہوئی کہ اگر ہم مزاربت شرکت کو مان بھی لیں تو بھی یہ 6 وجوہ سے فاسد ہے. اور عقود فاسدہ کس کے حکم میں ہے؟ سود کے حکم میں ہے. اور فساد کی جو وجوہ ہے یہ اختلافی وجوہ نہیں ہے، یہ اختلافی ہے. یہ ذہن میں رکھیں. آپ کو کہیں گے نا کہ جمہور اس طرف ہے تو آپ نے کہا کہ ہم نے تو فساد کی جو وجوہ پڑھی ہے اس میں تو اتفاق ہے. یہ حضرات بھی یہی فرما رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. میں نے تو ان کی بھی حوالے پیش کی. تو یہ فساد کی جو وجوہ ہیں یہ اختلافی ہے، اتفاقی وجوہ. اب دوسرا مسئلہ شروع کرتے ہیں کہ جب بینک کے پاس پیسہ جمع ہو جاتا ہے تو یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے بینک کاروبار کرتا ہے. اب یہ کاروبار جائز ہے یا جائز نہیں؟ اگر ان کا یہ عقد شرکت اور عقد مزاربت صحیح بھی ہو جائے تو صرف اس کی صحت پر بھی ہم بینک کو جائز نہیں کہہ سکتے. بینک کا کاروبار بھی صحیح ہونا چاہیے. تو آپ کو میں ایک خارجی مسئلہ بتا دیتا ہوں مولانا زمان سے. اگر آپ کے پاس ایک شخص آئے اور وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے مال سے خود کاروبار کر رہا ہوں، مال بھی اپنا ہے، عمل اور محنت بھی اپنی، تو مجھے آپ بتائیں کہ جائز ہے جائز نہیں؟ تو آپ نے 2 باتوں کی تحقیق کر کے اس کو جواب دیں. ایک یہ کہ آپ کس چیز کا کاروبار کرتے ہیں. بھائی شکیل سمجھتے ہیں؟ یہ تو آسان بات ہے. بھائی آپ چاول کا کاروبار کر رہے ہیں، کپڑے کا کر رہے ہیں، شراب کا کر رہے ہیں، ہیروئن کا کر رہے ہیں. ایک یہ آپ نے سوال کرنا ہے. دوسرا سوال آپ نے یہ کرنا ہے کہ روزمرہ کے معاملات، روزمرہ کے آپ کے کیا ہیں. یہ آپ نے جو کتاب البیوع پوری کتاب پڑھی ہے تو بے فاسد بھی ہوتی ہے، باطل بھی ہوتی ہے، مکروہ بھی ہوتی ہے، صحیح بھی ہوتی ہے، مختلف قسمیں ہے یا نہیں. تو یہ آپ جو روزمرہ کے معاملات کرتے ہیں، خریدنا بیچنا، یہ ذرا تفصیل بتاؤ کس طرح کرتے ہو. یہ 2 باتیں آپ پوچھ لیں. اور تیسری بات پوچھنے کی آپ کو ضرورت ہو نہیں. اگر اس نے کہا کہ میں شراب کا کاروبار کرتا ہوں تو آپ کیا کہیں گے؟ نہ جائیں. اس نے کہا کپڑے کا کرتا ہوں، ٹھیک، لیکن روزمرہ کا کیسے کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ میں ایسا بھی کرتا ہوں کہ میں نے فیکٹری سے کپڑے خریدا، سودا کر لیا، لیکن قبضے میں لانے سے پہلے آگے بیچ دیتا ہوں. تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ ناجائز ہے. اس طرح ایک کان ہے، میں اس کو کہتا ہوں کہ تو دفتان خرید رہے تو یہ 25 میٹر کا کان ہے
اور 1 میٹر 200 روپے میں. 1 میٹر کی قیمت بتا کر کہ یہ 25 میٹر میں نے دے دیا، تو کل پیسے کتنے ہو گئے؟ 201 میٹر ہے 5000. لیکن اس کو پھر ناپ کر کے نہیں دیتا ہوں، ویسے دیتا ہوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ ناجائز. اگر وہ کہیں کہ میٹر کی قیمت بتا کر پھر اس کو ناپ کر دیتا ہوں، ہم کہیں جائز ہے. یا وہ کہتے کہ میں کہتا ہوں یہ 25 میٹر کا تان ہے، کتنے میٹر کا تان ہے، اور 5000 میں، فی میٹر کے پیسے میں نہیں بتاتا ہوں اور بغیر ناپ کے دیتا ہوں، تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ جائز. اس لیے کہ اس وقت یہ میٹر یہ وصف ہے، یہ تان مبی ہے، اور اس کی جو لمبائی ہے وہ بمنزل وصف کے ہے، وصف مرغوب کے. اس لیے اس پر رقم کا مدار نہیں، اس لیے اس کے ناپ کے مدار نہیں. تو یہ روزمرہ کے معاملات بھی اگر اس کے صحیح ہیں اور جس چیز کا کاروبار کر رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے، تو ہم کہیں تمہارا کاروبار جائز ہے. اور اگر روزمرہ کے مسائل اس کے صحیح نہ ہو یا جنس صحیح نہ ہو تو ہم کہیں گے تمہارا کاروبار جائز نہیں ہے. سمجھ گئے؟ مزاربت والے آئے، 2 فرد آئے، انہوں نے کہا کہ میں رب المال ہوں اور یہ مزارب ہے، تو ہمارے کاروبار کا مولانا الرحمان سے فتویٰ دو، جائز ہے ناجائز ہے. یا 2 آدمی آئے کہ میرے بھی 10 لاکھ اس کی بھی 10 لاکھ، ہم مشترک کاروبار کرنا چاہتے ہیں، 2 شریک آئے، تو ہمیں بتاؤ ہمارا کاروبار صحیح ہے صحیح نہیں ہے. مفتی جمیل صاحب آپ ناراض نہ ہونا، کن کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ یہ کام کا لڑکا ہے، کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ، اور امید ہے انشاءاللہ اس نے بڑی قربانی کی دورے کے لیے، اس دورے کو آگے پڑھائے گا بھی انشاءاللہ، سمجھ کر کے پڑھائے گا بھی. مفتی جمیل سے اتنا ناغے کرتا ہے. کدھر گیا ہمارا آپ کا شہزادہ؟ اچھا، تو چار باتوں کو معلوم کرے گا. کتنے باتیں پوچھے گا؟ یہ میں عام مسئلے بتا رہا ہوں، آپ علماء ہیں، آپ کے پاس کوئی آئے گا تو آپ نے 4 باتیں معلوم کرنی ہے. رب المال مزارب آئے یا 2 شریک آگے، کتنے باتیں معلوم کرنی ہے؟ 4. ایک تو وہی کہ کیا کاروبار کر رہے ہو، دوسری روزمرہ کے معاملات، تیسری چیز یہ جو قریب میں مزاربت گزر گئی کہ تمہارا کاروبار سرمایہ کے مطابق ہے یا نہیں. رب المال سے لیا 1 ارب روپے اور کاروبار 1 کروڑ کا ہے، تو 1 کروڑ سے آپ 1 ارب کا نفع کیسے نکالو گے؟ محلے کی دکان ہے جس کے لیے 2 لاکھ کا سرمایہ کافی ہے، اور اس نے لوگوں سے سرمایہ لیا 1 کروڑ. اس دکان کے لیے 1 کروڑ سرمایہ کی کیا ضرورت ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ بھی ایک سوال اپنی جگہ پر ہے کہ جتنا تمہارا سرمایہ ہے کاروبار بھی اتنا ہے یا نہیں. کاروبار اگر اتنا نہیں ہے تو آپ نفع کیسے دے سکتے ہو؟ پھر تو 1 پیسہ نفع آئے گا. اور نمبر 4، نفع نقصان کی تقسیم کا طریقہ کیا ہے؟ وہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں؟ دیکھو جو اکیلا کاروبار کرنے والا ہے اس کو تو مرضی ہے، اپنا سارا پیسہ کاروبار میں لگائے، آدھا لگائے، ہمیں اس سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کو دھوکہ تو نہیں جائے گا. اس طرح اس نے نفع کو تقسیم بھی نہیں کرنا، پیسہ بھی اپنا ہے، مال بھی اپنا ہے، کام بھی اپنا ہے، تقسیم ہے. لیکن یہاں تو تقسیم کا مسئلہ بھی ہے. اگر تقسیم نفع تقسیم نقصان شریعت کے مطابق ہے تو جائز ہے، شریعت کے خلاف ہے تو جائز نہیں ہے. سمجھ گئے؟ تو 4 چیزوں کو آپ نے معلوم کرنا ہے. کتنی چیزوں کو؟ نمبر 1 کاروبار کس چیز کا ہے، نمبر 2 روزمرہ کے معاملات صحیح ہے یا نہیں، نمبر 3 کاروبار سرمایہ کے مطابق ہے یا نہیں، اور نمبر 4 نفع نقصان کا طریقہ شریعت کے اندر ہے یا نہیں، یا شریعت سے نکل گئے، شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اگر شریعت کے مطابق ہے ہم کہیں جائز ہے، شریعت کے خلاف ہے تو ہم کہیں جائز.
اور یہ اختلافی بات میں نہیں کر رہا ہوں، اس پر سب کا اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلافی بات ہے؟ مفتی ابراہیم سے بتاؤ، جس کو معلوم کرنا ضروری نہیں، روزمرہ معاملات ضروری ہے یا نہیں؟ پھر کاروبار، اگر سرمایہ اتنا ہے، کاروبار اتنا ہے، تو اپنے لوگوں سے سرمایہ کیوں لیا جائے؟ اس لیے کہ اس میں دوسروں کا سرمایہ ہوتا ہے، تو جتنا کاروبار ہے سرمایہ بھی اتنا ہونا چاہیے۔ اور نمبر 4، جب یہ نفع اگر ہوا تو اس کو تقسیم کیا جائے گا، اور جب نقصان ہوگا تو اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ تو شریعت نے نفع نقصان کا کوئی ضابطہ، کوئی قاعدہ، کوئی قانون بیان کیا نہیں کیا، تو وہ بھی ضروری ہے۔ تو یہ 4 باتیں، اس میں اختلاف نہیں ہے کہ ایک عالم کہے کہ نفع نقصان میں آزاد ہو، خود یہاں حضرت نے لکھا تھا کہ ایسا طریقہ ہونا چاہیے، اگر ایسا ہے تو پھر جائز نہیں ہے، خود لکھا نہیں لکھا۔ معلوم ہے کہ نفع نقصان کے طریقے بھی مختلف ہو سکتے ہیں، بعض جائز بعض ناجائز۔ آپ لوگ نہیں سمجھ رہے میں کہاں جاؤں؟ بے مزاربت میں اور شرکت میں 4 چیزوں کو معلوم کر کے اگر چاروں صحیح ہیں تو ہم کہیں گے جائز ہے، یہ مزاربت شرکت جائز ہے۔ ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی شریعت کے خلاف ہے تو کہیں گے تمہارا یہ کاروبار جائز نہیں۔ نمبر 1، کس چیز کا کاروبار کر رہے ہو؟ نمبر 2، روزمرہ کے معاملات کیا ہیں؟ نمبر 3، سرمایہ کے مطابق ہے یا نہیں؟ نمبر 4، یہ سمجھ گئے؟ اس وقت آپ کے سامنے بینک سے متعلق میں ان 4 امور میں سے 2 امور پر بات کروں گا۔ نمبر 2 کیا تھا؟ روزمرہ کے معاملات۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ بینک کے روزمرہ کے معاملات، خرید و فروخت کے بیوع اور اجارات، یہ شریعت کے خلاف ہے، شریعت کے مطابق نہیں، سمجھ گئے؟ اور دوسرا امر نفع نقصان کا طریقہ، بس ان 2 باتوں پر مختصر بات۔ یہ 2 باتیں بھی اگر آپ لوگ یاد کر لیں تو یہ بھی کافی ہے۔ ہمارے ایک ساتھی تھا تو ہم نے کچھ وجوہ کہتے ہیں الوجہ الواحد دیا، کہتے ایک وجہ کافی ہے، ایک وجہ فساد کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے، اتنے وجوہ آپ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، الوجہ الواحد دیکھیے، کہتے ایک وجہ کافی ہے۔ ایک گلاس پانی ہے، اس میں 1 قطرہ پیشاب کا بھی ہے، تھوڑا سا پخانہ بھی ہے، 1 قطرہ شراب کا بھی ہے، اور فلاں پیشاب کا 1 قطرہ آ گیا، پانی ناپاک۔ اب آگے دوسرے جو خراب چیزیں ہیں اس کے جانے میں کوئی آپ کا حضرت تو ابھی آ رہے ہیں، یہ پیدل آ رہا ہے آج، تو وضو جو ہے نا ابھی آدھا گھنٹہ یہ وضو کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بکرے نے اس پر پیشاب کیا، بکرے نے پیشاب کیا، اس کو دھو رہا ہوگا۔ ان کے پاس 2 قسم کی بکری ہے نا، بس خون بھی کرتی ہے۔ یار وہ لے لو بکری، اس سے لے لو تاکہ جان چھوٹ جائے۔ اب مولانا سنیں، روزمرہ کے معاملات شریعت کے مطابق ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے؟ اچھا، بینک جو بڑے کاروبار کر رہے ہیں، ویسی تفصیلیں میں ہماری بڑی کتاب میں ان کے بہت ساری سی تفصیلات ہیں، لیکن بینک کہہ رہے کہ ہم مرابحات مؤجلہ، سامان ادار بیچتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اجارات، لیز پر گاڑیاں دیتے ہیں، کرائے پر مکان دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کرائے پر سامان دیتے ہیں اور کچھ سامان بیچتے ہیں، یہ 2 کام کرتے ہیں۔ ایک عقد بیع ہے آپ کی اصطلاح میں، شرعی اصطلاح میں، ایک عقد اجارہ ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عقد بیع ہو یا عقد اجارہ ہو، اس عقد کے اندر ایسی شرط لگانا جو مقتضائے عقد کے خلاف ہو، اس شرط کو شرط فاسد کہا جاتا ہے۔
یہ میں ایسی بات کر رہا ہوں کہ بھئی آپ لوگوں نے پڑھی ہے یہ باتیں؟ نہیں پڑھی؟ عقد کے اندر عقد اجارہ ہو یا عقد مرابحہ ہو، بیع ہو، اس کے اندر ایسی شرط لگانا جو مقتضائے عقد کے خلاف ہو، ٹھیک ہے، وہ شرط فاسد ہے، اور شرط فاسد کی وجہ سے وہ عقد فاسد ہو جاتا ہے، وہ بیع بھی فاسد ہو جاتی ہے، اجارہ بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ اور عقد فاسد میں دو بڑی خرابیاں ہیں۔ نمبر ایک، یہ بحکم سود ہے، سود کا گناہ ہے۔ نمبر دو، عقد فاسد سے آپ کے پاس جو مبیع آ جائے، سامان آ جائے، اس پر نفع حاصل کرنا خبیث اور حرام ہے۔ کیا ہے؟ خبیث اور حرام ہے، جس کا تصدق واجب ہے، تصدق واجب ہے۔ یہ کلیہ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ عقد میں ایسی شرط لگانا جو مقتضائے عقد کے خلاف ہو، وہ شرط فاسد ہوتی ہے۔ وہ شرط کیا ہوتی ہے؟ شرط فاسد ہوتی ہے، اور شرط فاسد سے عقد فاسد ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، مولانا علی الرحمان سے، آپ نے ایک کتاب 1000 پر مفتی جمیل خان صاحب کے ہاتھ بیچی، ٹھیک ہے؟ مفتی جمیل صاحب نے خریدی آپ سے 1000 پر، لیکن اب اس عقد کا تقاضا یہ ہے کہ آپ مبیع مکمل طور پر ان کے حوالے کریں، اور ان کے ذمہ یہ ہے کہ پورا ثمن آپ کے حوالے کریں۔ اس نے شرط لگائی کہ میں پورا ثمن آپ کے حوالے نہیں کروں، پورا ثمن آپ کے حوالے۔ شریعت کہہ رہی کہ جو ثمن عقد میں متعین ہو جائے تو بائع کو تو اختیار ہے کہ اس کو چھوڑے، اس کا حق ہے، لیکن مشتری کو ثمن میں کمی کا اختیار نہیں ہے، ہاں زیادتی کا اختیار ہے۔ 1000 کے بجائے 1100 دے تو اس کا اختیار ہے، لیکن کمی کا اختیار ہے۔ اب اگر اس نے شرط لگائی ہے کہ میں کم دوں تو یہ شرط کیا ہو جائے گی؟ فاسد۔ اور اس کی وجہ سے عقد کیا ہوگا؟ فاسد۔ یہ عقد کیا ہوگا؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ عقد کا تقاضا ہے کہ مبیع پوری مبیع مکمل طور پر حوالے کرے بائع، اور مشتری مکمل ثمن حوالے کرے۔ اگر بائع نے شرط لگائی کہ میں کچھ مبیع حوالے نہیں کروں گا تو بھی ناجائز، اور انہوں نے شرط لگائی کہ میں ثمن پورا حوالہ نہیں کروں گا تو بھی ناجائز۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آئیے بینک میں اس قسم کی کوئی شرط تو بتاؤ۔ بینک میں آپ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ بینک کیا ہوتا ہے؟ لمیٹڈ مانا محدود ذمہ داری۔ محدود ذمہ داری کا مطلب کیا ہے؟ مجھے یہ مطلب معلوم نہیں ہے۔ اس کتاب میں اس کا مطلب لکھا ہے، مطلب یہ لکھا ہے، محدود ذمہ داری کا مطلب یہ لکھا ہے کہ یہ بینک جو خریداریاں کرتا ہے ارباب الاموال کے لیے، بینک کس کے لیے خریداری کرتا ہے؟ ارباب الاموال کے مضارب ہے، تو ان کی طرف سے جو دائنین ہے، جن سے ادار خریداری کرتے تو وہ دائن ہوگا، ان کے لیے ایک اعلان اور شرط ہے کہ اگر میرا دیوالیہ ہو گیا تو میں ثمن پورا ادا نہیں کروں گا، بلکہ جو میرے اثاثہ جات ہیں بس اس کے مطابق تو میں ادا کا ضامن ہوں گا، اس سے زائد جو ثمن کا حصہ ہے اس کا میں ضامن نہیں ہوں گا۔
سمجھ گئے بات کو؟ اب یہ شرط شریعت کے مطابق ہے، عقد کے بیع کے مطابق ہے، مقتضا کی ہے، اس کے خلاف ہے۔ عقد کا تقاضا یہ ہے کہ مشتری مکمل ثمن اس کو دے۔ ایسی کوئی صورت کہ میں بعض صورتوں میں پورا ثمن نہیں دوں گا، یہ شریعت کے خلاف ہے، عقد کی مقتضا کے خلاف ہے۔ لہذا یہ شرط بیع کے اندر لگانا یہ کیا ہے؟ مفسد عقد ہے۔ جب یہ عقد بیع فاسد ہو جائے تو اب جو بینک کے پاس سامان آیا ہے یہ بیع فاسد سے، تو ایک تو گناہ ہو گیا، کس چیز کا؟ یہ حکماً سود ہے نا، سود کا گناہ ہوا۔ اور اب یہ جو سامان ہے اس کو بینک یا تو آگے بیچتا ہے نفع پر، اور یا لیز اور کرایہ پر دیتا ہے اور اس پر کرایہ کا نفع لیتا ہے، تو یہ نفع حلال ہے یا حرام؟ حرام ہے۔ اب یہ حرام نفع شریعت کہہ رہی ہے کہ اس کا تصدق کرو، لیکن یہ حرام نفع کس کو دے رہے ہیں؟ جنہوں نے بینک میں پیسہ جمع کیا ہے۔ تو سب شرکاء کو حلال کے لیے حرام ہے۔ مولانا بتائیے کتنی بڑی بات ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس کا خود دیکھو، سناؤ کیا سفر کیا ہے؟ حضرت تحریر فرماتے ہیں صفحہ 346 پر، صفحہ 346، 46، ہاں وہ اصل کتاب میں، ہاں حضرت کا سنو۔ یہاں محدود ذمہ داری کا شرکاء کے باہمی حقوق و فرائض سے کوئی تعلق نہیں، یعنی یہ شرط ایک شریک دوسرے شریک پر، یا اگر مفتی عبدالواحد صاحب کے بقول یہ اجارہ ہے تو مستاجر اجیر پر نہیں لگا رہا، بلکہ یہ تمام حصے داروں کی طرف سے اپنے دائنین کے لیے ایک اعلان یا ان کے ساتھ ایک شرط ہے۔ دیکھو دائنین کون ہوتے ہیں؟ دائنین کس کی جمع ہے؟ دائن کس کو کہتے ہیں؟ جس سے آپ نے ادھار کوئی چیز خریدی ہے، پھر دوبارہ پڑھیں، لیکن یہ بلکہ یہ تمام حصے داروں کی طرف سے، دیکھو بینک خریدار ہے کس کی طرف سے، کس کے لیے کر رہا ہے؟ حصے داروں کے لیے نہیں کر رہا ہے، ہاں یہ تمام حصے داروں کی طرف سے اپنے دائنین کے لیے ایک اعلان یا ان کے ساتھ ایک شرط ہے۔ شکر ہے شرط کا، شرط کی تصریح بھی کر دی، شرط کی کیا کر لی؟ تصریح کر لیا کہ اگر کمپنی کے دیوالیہ ہونے کی صورت میں آپ کے دیون کمپنی کے اثاثوں سے زیادہ ہوئے تو آپ صرف اثاثوں کی حد تک ہی اپنے دیون وصول کر سکیں گے۔ یہ شرط لگے نہیں لگے؟ ادھر شرکت کو فساد سے بچایا، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بھی شرکت کے یا مضاربت کے جو فساد کے وجوہ بیان کیے ہیں اس میں یہ وجہ بیان کیا ہے محدود ذمہ داری کی، یہ تو بیان نہیں کی بالکل، اس لیے کہ محدود ذمہ داری کی شرط ایک شریک دوسرے شریک پہ نہیں لگا رہا، رب المال مضارب پر، مضارب المال پر، بلکہ اجنبی ہے۔ شرکت کے لیے تو اجنبی ہے، مضاربت کے لیے تو اجنبی ہے، لیکن یہاں بینک بائع ہے نہیں، بینک مشتری ہے، اور دائنین کیا ہے؟ بائعین ہے۔ تو یہ بائع اور مشتری یہ دونوں کا معاملہ ایک ہے نا، یہ فریقین ہو گئے نہیں ہو گئے، ایک فریق دوسرے فریق پہ لگا رہے ہیں۔ بائع اجنبی نہیں ہے اور مشتری بھی اجنبی نہیں ہے، اور مشتری یہ شرط کسی اور پر نہیں لگا رہا ہے، وہ بائع کے لیے کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ شرط ہوگی کہ اگر دیوالیہ ہو گیا تو میں اثاثہ جات کے حد تک ثمن کا ضامن ہوں گا، اس سے زیادہ اگر آپ کے دیون بڑھ گئے تو میں ضامن نہیں ہوں گا، ثمن ادا نہیں کروں گا۔ تو یہ بیع کیا ہو گئی؟ اب بینک جتنی بھی خریداریاں کر رہا ہے پہلے سے اعلان ہے لمیٹڈ محدود ذمہ داری، دیکھو اس شرط سے ہم خریداری کر رہے ہیں، تو تمام خریداریاں بینک کی کیا ہو گئی؟ تو تمام شرکاء کو سود کے گناہ میں مبتلا کیا نہیں کیا، بہو کی محسوس کرے سود سے بچا رہے، اور جب اس سے گناہ کر لیا اب یہ بیع فاسد جو مبیع ہے، تمام کتابوں میں لکھے، اس میں اختلاف نہیں ہے کہ مبیع چونکہ عین ہے، متعین ہے، اگر بائع نے بیع فاسد کی صورت میں ثمن سے کوئی نفع اٹھایا تو وہ اس کے لیے حلال ہے، لیکن مشتری نے مبیع سے اگر نفع اٹھایا ہے تو وہ نفع حرام، وہ نفع خبیث ہے۔
اب یہ مبی کو کبھی بیچ کر کے نفع حاصل کر رہے ہیں، کبھی اجاروں پر دے کر کے نفع حاصل کر رہے ہیں، یہ پورا نفع کیا ہے؟ حرام۔ تو اسلامی بینکوں میں جنہوں نے پیسہ لگایا ہے ان کو جو نفع کے نام سے ملا جا رہا ہے وہ حلال ہے حرام؟ حرام کھلا ہے۔ ایک نے کہا کہ سود حرام ہے، خنزیر ہے، اور ابھی جو حرام ہے وہ کتا ہے، تو خنزیر سے ہٹا کر کے کتے پہ ڈالنا، تو یہ بھی ایک درجہ میں ترقی تو ہے۔ میں نے کہا یہ تو ترقی ہے، لیکن جو بکرے کھانے والے ہو اس کو کتوں پر ڈالنا۔ اب اسلامی بینکوں میں جا کر کے دیکھو کتنے مولویوں کے اکاؤنٹ ہیں جنہوں نے کبھی سودی اکاؤنٹ نہیں کھولا تھا۔ شاہ صاحب میں نام نہیں لے رہا کن کن مولویوں کا، ٹھیک ہے، اور کتنے طلبہ کا اکاؤنٹ ہے، اور کتنے ایسے لوگ جنہوں نے کبھی، جیسے دیندار لوگ تھے، کبھی بھی انہوں نے سودی اکاؤنٹ میں وہ سودی اکاؤنٹ نہیں کھولا ہے، لیکن یہاں انہوں نے بھی کھول دیا، یہاں انہوں نے بھی کھول دیا ہے اور کر رہے ہیں۔ تو یہ جو حلال خور تھے بکرے کھانا، اس کو اس پہ ڈالنا۔ ان بینکوں سے کتنے تمہارے پاس آئے؟ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں آئے ہوں گے، جبکہ وہ حلال خور جو بکرے کھانے والے تھے ان کو اپنے کتوں پہ ڈال دیا، اور کتا بھی بکری سمجھ کے۔ ہمارے ایک ساتھی ہے، وہ کہتے حکیم نے بڑا گوشت منع کیا ہے، تو بڑا گوشت کھاتا ہے، کہتے میں نے تو چھوٹے گوشت کی نیت سے کھا لیا۔ میں نے کیسی بات ہے؟ کہتے میں نے نیت دیکھی کہ چھوٹا گوشت ہے۔ تو اور اگر کوئی خنزیر کھا رہا تھا تو اس کو حرام سمجھ کے کھا رہا تھا، اب کتا کھا رہا ہے اس کو حلال سمجھ کے کھا رہا ہے، تو کتے کو حلال سمجھ کے کھانا اس میں کفر کا خطرہ ہے یا نہیں؟ اور وہاں خنزیر کھا رہا تھا، مولانا یاد رکھنا، لیکن کسی مولوی کی ذمے اور رہنمائی میں نہیں کھا رہا تھا، اس کا پورا گناہ اپنی ذمہ کا۔ اب کتا کھا رہا ہے اور مولوی کی رہنمائی میں کہہ رہا ہے، مولوی کے کندھے پر بیٹھ کر کے کھا رہا ہے، کتنا بڑا فرق ہے۔ یہ بس سمجھ میں آ گئی۔ آگے میں اجارہ میں بتاؤں، اجارے کا ایک قانون یاد رکھو، فقہ میں اجارے کا ایک قانون ہے کہ معقود علیہ اجارے کے اندر منفعت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ یہ پنکھا ہے، اگر میں نے اس کو کرائے پر لیا تو یہ جو پنکھا ہوا دیتا ہے یہ منفعت ہے، یہ معقود علیہ ہے۔ البتہ یہ معقود علیہ عرض ہے، شین فشین یہ معقود علیہ پیدا ہوتا ہے، یہ عرض ہے۔ اس عرض کا کسی ذات کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، کسی ذات کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اب اگر میں نے یہ پنکھا کرائے پر لیا، مثلا 100 روپے یومیہ کرایہ ہے، اب اگر یہ پنکھا خراب ہو گیا اور اس نے منفعت دینا چھوڑ دیا، منفعت دینا چھوڑ دیا، تو شریعت کا قانون یہ ہے کہ جب تک مالک اس کو دوبارہ بنا کر کے قابل منفعت نہ بنائے اس وقت تک اس کا کرایہ دار کی ذمہ لیں گے۔ مولانا ریاست یہ قانون ہے اجارے۔ کتابوں میں جو مثال دی ہے وہ یہ مثال دی ہے کہ ایک شخص نے کسی سے پن چکی کرائے پر لیا۔ پن چکی جانتے ہیں؟ ہاں، جو پانی سے چلتا ہے، پانی چلتا ہے، پن چکی چلتی ہے، اس سے لوگ غلے کو آٹا بناتے ہیں، غلہ ڈال کر آٹا بنتا ہے، اور اس کے لیے کمرہ بھی بنائے وہ ہوتا ہے، اس کمرے میں وہ پن چکی لگی ہوتی ہے۔ تو لکھا ہے کہ اگر پانی آنا بند ہو گیا تو پن چکی کا چلنا بند ہو گیا، تو اب اس کرایہ دار کے ذمے پن چکی کا کرایہ موقوف ہو جائے گا، لیکن چونکہ وہ کمرہ قابل استعمال ہے، اس میں سامان رکھا ہوا ہے،
تو کمرے کے مقابلہ میں جتنا کرایہ آتا ہے وہ دیتا رہے گا، لیکن پن چکی کے مقابلہ میں جتنا کرایہ آتا ہے وہ اس کی ذمہ واجب الادا نہیں ہے۔ البتہ اگر مالک نے پھر پانی جاری کر کے پن چکی کو قابل منفعت بنا دیا تو پھر کرایہ شروع ہو جائے گا۔ یہ بس سمجھ میں آ گئی؟ یہ قانون ہے اجارے کا۔ ہم بینک میں گئے تھے، میں نے کہا کہ آپ اچھا ایک قانون اور بھی اجارے کا آپ سنیے تاکہ پھر بات پوری ہو جائے۔ اجارے میں شے موجر، وہ جو کرایہ پر دینے والے اس کو موجر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جو کرایہ پر چیز لینے والے اس کو مستاجر کہتے ہیں، اور جو شے ہے اس کو شے موجر کہتے ہیں، جس کی منفعت آپ حاصل کر رہے ہیں۔ تو شے موجر یہ کرایہ دار کے پاس امانت ہے۔ کیا ہے؟ جیسے یہ پنکھا ہے، ہم نے کسی سے لیا، ہم کرایہ دار ہیں، تو یہ ہمارے پاس امانت ہے۔ امانت میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ اگر تعدی ہے، اگر تو ضمان ہم پر آتا ہے، کرایہ دار پر ضمان آئے گا۔ اگر تعدی کے بغیر اس میں نقصان آ جائے تو پھر کرایہ دار پر نقصان کا ضمان نہیں آتا۔ اگر ہم نے ہتھوڑا لیا اور اس پنکھے کے پروں کو ٹیڑھا کر دیا تو اب یہ ضمان ہمارے ذمہ ہے۔ اگر ہم نے ہتھوڑے سے اس کو نہیں مارا اور خود اس کا بیرنگ جل گیا، اس کے اندر جو کوئی وائرنگ وہ جل گئی، تو اب یہ ضمان ہمارے ذمے نہیں ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ اب ہم وہاں گئے تھے تو انہوں نے ایک مفتی صاحب کو بھی بٹھایا، پتہ نہیں اس کا نام لینا صحیح ہے صحیح نہیں، اس کا نام بھی بتایا کہ یہ اس کا یہ نام ہے، نام ہم کو یاد ہے، تو وہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا یہ تمہارا مفتی صاحب بھی بیٹھا ہے، یہ مجھے بتایا کہ اجارہ میں ماخوذ علیہ کیا ہے؟ ماخوذ علیہ منفعت ہے۔ کیا ہے؟ منفعت ہے۔ اور میں نے کہا تھا جس پرزے کی منفعت کا آپ کرایہ لے رہے ہیں وہ پرزہ اگر خراب ہو گیا اور منفعت دینا اس نے چھوڑ دیا، منفعت دینا، اور وہ پرزہ جو خراب ہوا ہے وہ کرایہ دار اور مستاجر کے تعدی سے خراب نہیں ہوا، خود بخود استعمال کے ساتھ خراب ہو جاتا ہے، خراب ہو گیا تو اس کا دوبارہ قابل منفعت بنانا تیرے ذمہ ہے، تو مالک ہے۔ میں نے کس سے پوچھے، بیٹھا ہوا ہے۔ دوبارہ قابل منفعت جب تک نہیں بناؤ گے آپ کرایہ نہیں لے سکتے۔ میں نے کہا تم نے ٹائر کرایہ دار کے ذمہ کیسے لگائے؟ بیٹری اس کے ذمہ لگا دی، ویرنگ اس کے ذمہ لگا دیا، معمولی خراش آ جائے تو اس کے ذمہ لگا دیا، بلب فیوز ہو جائے اس کے ذمہ لگا دیا، پلگ آج کل پلگ پتہ نہیں 200-300 کتنے میں آتے ہیں پلگ، جو پلگ ہیں 300 تک آتے ہیں نا، یہ بھی مہنگے ہو گئے۔ بیٹری ہے، میں نے کہا آپ اور اس کی مشین جب گاڑی چلتی ہے، آپ بتائیے ہماری یہ گاڑی یہاں چلتی ہے، آپ کے یہاں بھی چلتی ہے، تو اس کے ٹائر وقت گزرنے کے ساتھ گھستے ہیں۔ آپ چھری لے کر کے چورے کے ذریعے سے نہ کورجے تو بھی اس کو گھسیں گے، جب گھس گئے تبدیل کرانا ہوگا تو کس کے ذمہ ہے؟ جو مالک ہے اس کے ذمہ، تو وہ تبدیل کرائیں، یہ کرایہ دار کی ذمہ نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ گاڑی کے تمام پرزوں کا کرایہ لے رہے ہیں، آپ انجن اور اس کے تمام پرزے نکال کر اس کا جو صرف باڈی ہے، کوکا ہے، اس کو ڈرموں پر رکھیں کہ آؤ کرایہ پر لے لو، کون لیں گے؟ آپ تو ٹائر کا کرایہ بھی لے رہے ہیں اور پلگ کا کرایہ بھی لے رہے ہیں، آپ انجن کی اچھی کیفیت کا بھی کرایہ لے رہے ہیں۔ اب انجن کو ٹگنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو ٹگنے تمہارے، ٹائر تمہارے، تو انہوں نے کہا کہ اگر ٹائر ہمارے ذمہ آتے ہیں تو ہمیں دینا چاہیے۔ میں نے کہا آتے کیا ہیں؟ آ رہے ہیں۔ شکر ہے دوستو کہ باہر کے یہ جو ٹیکسی اور رکشے چلانے والے ہیں ان کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ بینک والوں نے کرایہ دار کی ذمہ چیزیں لگائی، ورنہ آپ ٹیکسی میں جاتے جاتے اس کا ٹائر پھٹ جاتا، کہتے بولی سے پیسے روبا سا
اس لیے کہ بینکوں نے مسئلہ جاری کیا ہے کہ ٹائر کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ کرایہ دار کے ذمہ ہے. ٹھیک ہے، پلگ اس کے شارٹ ہو جاتے پولیس سے پیسے دے دو. اس لیے کہ بینک والوں نے کہا ہے کہ پلگ کس کے ذمہ ہے؟ یہ کرایہ دار کے ذمہ ہے. کہیں چلتے چلتے وہ کہیں ٹکرا جاتے ایسے ہوگا، اس لیے کہ آپ کی ذمہ. یہ تمام اخراجات کس کے ذمہ ہے؟ مالک کی ذمہ ہے. اس کو کہتے ہیں مرمت. سراہتن کتابوں میں کہ مرمت کے اخراجات کرایہ دار کے ذمہ لگانا یہ ایسی شرط ہے کہ جس سے اجارہ فاسد ہو جاتا ہے. تو ان کی اجارات بھی فاسد ہے. یہ میں نے ایک بات بتائی، اور ان کی بیوع بھی کیا ہے؟ فاسد ہے. اس لیے سارے لوگوں کو بحکم سود گناہ میں مبتلا کیا گیا ہے. سمجھ گئے نہیں؟ یہ سمجھ گئے؟ یہ میں نے روزمرہ کے معاملات کے بارے میں ایک بات بتائی کہ بیع میں انہوں نے مقتضی عقد کے خلاف شرط لگائی محدود ذمہ داری کی، اور اجارات میں خلاف شرع شرط لگائی کس کی؟ مرمت کی. اب میں نفع مولانا یہ بات بھی سمجھے کہ نفع نقصان کی تقسیم کا طریقہ یہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ مجھے ایک دفعہ حرم شریف میں ایک مولانا نے کہا کہ بینکوں میں جو شرکت ہے وہ مالکیہ کے مذہب کے مطابق ہے. تو مالکیہ کے مذہب میں جہاں شرکت لکھی ہوئی ہے وہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس شرکت میں منافع کی تقسیم کا طریقہ یہ ہے، نقصان کی تقسیم کا طریقہ یہ. تو وہ بھی لینا چاہیے. ان بینکوں پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، دو کتابیں ہمارے سامنے ایسی ہیں کہ ان میں دو مختلف طریقے منافع کی تقسیم کے لکھے گئے ہیں جو شریعت میں نہیں. ہم کو شریعت میں اور کسی مذہب میں وہ طریقے نہیں مل رہے. آپ کو اگر مل جائے تو ہم کو بتائیں. لطیفہ سنا رہا ہوں. کسی مذہب میں ہمارا دعویٰ ہے یہ طریقے کوئی دکھائے. آپ لوگوں نے دور حدیث تک کتابیں پڑھی ہے نا، آپ لوگوں کو کم چیلنج ہے کہ یہ طریقہ بتاؤ، اور ان کے پاس جاؤ کہ یہ طریقہ جو تم لوگوں نے لکھا ہے اس کا آپ کو شرعی حوالہ دو. کس کتاب میں؟ ایک کتاب کا حوالہ دے. اور دوسری بات اس میں خرابی یہ ہے، واقعی مجتہد کا مقام مجتہد کا مقام. شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرات مجتہدین رحمہ اللہ تعالیٰ فقہ کرام اللہ کے ذریعے سے دین کی تکمیل فرمائی. اگر ہمارے حوالے دین ہوتا تو ہم کو دین کے ٹکڑے کرتے، یعنی ایسی تشکیل کرتے کہ میرا اور آپ جیسا کم عقل کم فہم وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ یہ غلط شریعت کے خلاف ہے. تو ایسی بات نہیں کہ آپ لوگوں کی سمجھ سے والا خیر بات ہے. واہ، مجتہدین نے جس چیز کو نہ لیا ہو رد کیا ہو، واہ، تو اس میں خوبی ہو ہی نہیں سکتی. اب میں طریقہ بتاؤں. ایک طریقہ دارالعلوم سے کتاب شائع ہوئی اس میں لکھا ہے، اور ایک طریقہ جامع ترشید کی کتاب میں لکھا ہے. دونوں مختلف ہیں، اور دونوں ہمیں کسی کتاب میں یہ طریقے نہیں ملے، نہیں انہوں نے کہیں حوالہ دیا ہے کہ فلاں کتاب میں ہے یہ طریقہ. یہ خود بھی مانتے ہیں کہ یہ طریقے کتابوں میں نہیں ہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ بینک میں شرکت جو مضاربت ہے وہ کسی مذہب میں نہیں ہے. اگر کسی مذہب میں ہوتا تو جس مذہب میں مضاربت کا ذکر ہوتا ہے اس مذہب میں مضاربت کے نفع نقصان کی تقسیم کا طریقہ بھی ہوتا ہے، شرکت کی تقسیم کا طریقہ بھی ہوتا ہے. یہ جو انہوں نے تقسیم منافع کے طریقے مذاہب سے ہٹ کر لکھے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بینکوں کی شرکت اور مضاربت یہ کسی مذہب میں نہیں سمجھا.
آپ لوگ یہ ایک بات بھی کر سکتے ہو، اگر آپ کو یہ 5-6 وجوہ مزاربت اور شرکت کے فساد کے یاد نہیں ہو رہے تو انہوں نے یہ کہہ سکتے ہو کہ وہاں پر جو نفع کی تقسیم کا طریقہ لکھا ہے وہ کسی مذہب میں لکھا ہو۔ اگر کسی مذہب میں نہیں ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی شرکت مزاربت کسی مذہب میں نہیں۔ اگر مذہب میں ہو تمہاری شرکت مزاربت ہوتی تو پھر اسی مذہب سے تقسیم منافع کا طریقہ بھی بتایا جاتا ہے۔ اچھا ایک اور آپ کو عجوبہ سمجھے، عجوبہ کہیں یا نہ کہیں، آپ کوئی کتاب فقہ کی پڑھیں، مزاربت پڑھیں، شرکت پڑھیں، جہاں نفع کا طریقہ لکھا ہے اس کے ساتھ ساتھ نقصان کا طریقہ بھی لکھا ہے یا نہیں، کہ اگر نقصان ہو گیا تو پہلے نقصان منافع سے پورا کیا جائے گا اور جب بڑھ جائے منافع سے تو پھر سرمایہ کے مطابق ہوگا، اور مزاربت میں سارا رب المال پر ہوگا۔ یہ طریقے ساتھ ہے یا نہیں؟ والوصیۃ علی قدر المال۔ لیکن ان کتابوں میں نفع کی تقسیم کا طریقہ ہے لیکن نقصان کی تقسیم کا طریقہ یہ ایسی مزاربت ہے اور ایسی شرکت ہے جس میں نقصان کا احتمال نہیں ہے۔ اگر احتمال کوئی ایک مذہب کی کتاب مجھے دکھاؤ جس میں مزاربت کا بیان ہو، شرکت کا بیان ہو، اور ساتھ انہوں نے نفع کا طریقہ لکھا ہو لیکن نقصان کا طریقہ نہ لکھا ہو، تو مجھے بتاؤ، میں جرمانہ سے کر۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی شرکت، اسلامی مزاربت، اس میں دو احتمال ہوتے ہیں، نفع کا بھی احتمال ہے اور نقصان کا بھی ہے، اس لیے دونوں طریقے ساتھ ساتھ لکھتے ہیں۔ یہاں صرف نفع کی تقسیم کا طریقہ آپ کو ملے گا، نقصان کی تقسیم کا طریقہ آپ کو نہیں ملے گا۔ تو اگر یہ اسلامی مزاربت ہے اور اسلامی شرکت ہے تو اس میں نقصان کا احتمال ہونا ضروری ہے، کیونکہ بینک آپ لوگ جانتے ہیں کہ بینک کا معنی کیا ہے، زر کے ذریعے سے زر کا معنی، خرما ہی خرما، خرما ہی خرما جانتے ہو، کشمش کو کہتے ہیں۔ خرما میں نے بولا فارسی کا لفظ ہے، بلوچ اور فارسی میں ہے، انگریزی کا لفظ نہیں ہے، اس لیے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ ہاں انگریزی میں نے نہیں بولا تو میں نے فارسی کا لفظ، فارسی اس کو نہیں آ رہی اور انگریزی اس کو بہت آ رہی ہے، فارسی سے کو اللہ کے بندے نام نہیں لے رہا۔ تو خرما ہی خرما، پیسہ ہی پیسہ ہو، زر کے زر کا معنی ہو، اس لیے ان کے بینک جو ہے وہ بھی نفع ہی نفع، اس میں نقصان کا تصور نہیں ہے۔ ابھی ہمارے علماء نے کتنے کامیاب تجارت کی، وہ بھی ساری بگڑ گئی، ان کا بھی نقصان ہوا۔ ہاں کتنی محنت سے اور علم کی روشنی میں سکھاتے رہے، تو لیکن ان بینکوں کا نقصان کا تصور ہی نہیں، تو معلوم ہے کہ شرعی مزاربت نہیں ہے۔ اب جو طریقہ یہ دارالعلوم سے شائع ہونے والی کتاب میں لکھا ہے تو اس میں ایک سادہ سی مثال کے ذریعے سے یہ طریقہ سمجھایا گیا ہے، اور اس طریقے کا نام ہے یومیہ پیداوار کی بنیاد پر منافع کی تقسیم، منافع کی تقسیم کا طریقہ کار، یومیہ پیداوار کی بنیاد پر منافع کی تقسیم کا طریقہ کار، یہ عنوان آپ لوگ ہدایہ میں مجھے دکھائیں، شامیہ میں دکھائیں، عالمگیری میں دکھائیں، کہیں بھی آپ کو یہ عنوان یومیہ پیداوار کی بنیاد پر، اور یہ اس کا مطلب کیا ہے، یومیہ پیداوار کی بنیاد پر منافع کی تقسیم کا طریقہ کار، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمائے ایک سادہ سی مثال کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے۔ میں اس مثال میں تھوڑی سی شرح لگا کر تاکہ آپ لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہو۔ شاہ صاحب اتنا دور بیٹھا، حالت کو ہم سمجھائے، تاخیر سے تم آتے ہو، جلدی آئے گا، ادھر قریب بیٹھے، یہ مولوی عثمان کے اوپر بیٹھ جاؤ۔
یہ مولوی عثمان کو کرسی بناؤ. مولوی عثمان نے تو سمجھنا ہی نہیں ہے، اس لیے 1 گھنٹہ اس نے وضو میں لگایا. آپ بتائیں، انہوں نے مثال یہ دی ہے کہ مثلا یہ شاہ صاحب ہیں، یہ مولانا عثمان صاحب ہیں. انہوں نے تو مثال دی ہے کہ ایک زید ہے اور ایک عمل ہے، ان دونوں نے شرکت کی. ہم کہہ رہے ہیں 20 لاکھ شاہ صاحب کے ہیں، 20 لاکھ ان کے ہیں. کل سرمایہ کتنا ہو گیا؟ 40 لاکھ سرمایہ سے انہوں نے شرکت کی. کپڑے کا کاروبار کر رہے ہیں، مثلا کپڑے کا کاروبار کر رہے ہیں. 6 مہینے تک انہوں نے کاروبار کیا، چھوٹی عید بڑی عید، اچھے مہینے آئے تو کپڑا خوب کمائی کی، تقریباً 12 لاکھ کمائے. کتنے کمائے؟ لیکن چونکہ انہوں نے کہا کہ 1 رمضان کو ہم نے تجارت شروع کی ہے، آئندہ سال 1 کو پھر حسابات کریں گے اور تقسیم منافع کریں گے، ابھی تقسیم نہیں کرتے. جب ان کی اس تجارت کے عروج کو ہمارے شہزادہ نے دیکھا، شہزادہ کو بلانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، درخواست منت. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ترقی ہے تو وہ یہ بھاگے کہ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہوں. ان کا بھی ارادہ تھا کہ مال کو کچھ اور بڑھاؤ، کاروبار کو. اور تو یہ بھی 1/3 کاروبار میں شریک ہوا. یعنی انہوں نے بھی کتنے دیے؟ 20 لاکھ دیے. لیکن مندی کے مہینے بھی چل رہے ہیں جس میں کاروبار ذرا ٹھنڈا ہوتا ہے. تو آگے 6 مہینے میں نفع تو ہوا لیکن 6 لاکھ ہوا. کتنا ہوا؟ 6 لاکھ. اب سال مکمل ہو گیا. یہ جو 2 حضرات ہیں تو ان 2 حضرات کا سرمایہ پورا سال استعمال ہوا ہے، لگ گیا. اور یہ مولانا رضوان شہزادہ، اب آپ کا نام شہزادہ ہو گیا تو اس لیے تاکہ سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے، شہزادہ لیں گے. تو ان کا سرمایہ کتنا استعمال ہوا؟ مولی مجاہد 6 مہینے استعمال ہوا. صحیح ہے. اس لیے ان کو سال کے 6 مہینوں کا نفع ملے گا اور ان کو 12 مہینے کا نفع ملے گا. دیکھو آدھے سال کا پورا نفع تو ان 2 کا ہوگا. پھر جو آدھا سال رہ گیا ان میں یہ تینوں برابر کے شریک ہیں. تو آدھے سال کا 1/3 پورے سال کے لیے کیا ہوتا ہے؟ 6 حصہ. پورے سال کا کیا ہوتا ہے؟ دیکھو 6 ہے نا، 6 کو 2 حصوں میں کرو تو 3 تو آدھے سال میں گئے، 3 رہ گئے، اس میں تیسرا ان کا ہے. تو کل 6 کا کتنا ہو گیا؟ 6 حصہ ہو گیا. اس لیے لکھا ہے کہ کل منافع سال میں جو جتنے منافع ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے منافع جمع کر کے 6 پر تقسیم کرو. کیا کرو؟ یہ 6 ان کو دے دو، شہزادے کو، اور باقی جو رہ جائے وہ یہ 2 آدھو آدھ کر لیں. ہماری مثال میں شروع 6 مہینے میں نفع کتنا ہوا تھا؟ 12 لاکھ. اور آخری 6 مہینوں میں 12 اور 6 کتنے ہو گئے؟ 18 کو 6 پہ تقسیم کرو. 18 کو 6 پہ 3 لاکھ ان کو دے دو، شہزادے کو، جو آدھا سال سرمایہ جن کا استعمال ہوا ہے مندی کے دنوں میں. اور باقی کتنے رہ گئے؟ 3 کو نکال کر 15 میں 7.5 لاکھ شاہ صاحب کو، 7.5 لاکھ مولوی عثمان کو. صحیح ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو طریقہ ہے اس میں بظاہر یہ بھی اچھی بات ہے کہ بظاہر لکھ دیا. کیا لکھ دیا؟ ڈر تو ہے. یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے مذاہب کو چھوڑا ہے. کہتے بظاہر مذاہب میں جو لکھا ہے کہ وَالرِّفْقُ عَلَى مَا اصْطَلَحَ وَالرِّفْقُ عَلَى بظاہر یہ جو قانون ہے کہ وَالرِّفْقُ عَلَى مَا اصْطَلَحَ کہ ربا آپس میں جو شرط طے ہو جائے اس کے مطابق تقسیم ہو، اس قانون کے بظاہر اس میں کوئی مخالفت نہیں ہے. اس قانون کی مخالفت
نہیں آ رہی، ولی ابراہیم سے آ رہی نہیں آ رہی. فرماتے ورفق علی مصطلحہ، قانون کی خلاف ورزی اس میں نہیں آ رہی. شاہ سے آ رہی نہیں آ رہی، کیا آ رہی ہے؟ ہاں شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے آنے کے بعد جو نفع ہوا ہے وہ تو 6 لاکھ ہوا ہے. کتنا نفع ہوا ہے؟ اور 6 لاکھ کا تیسرا کتنا ہوتا ہے؟ تو اس کا تو 2 لاکھ بنتا ہے، تو اس کو 3 لاکھ کہاں سے دیا؟ یہ جو پہلے 6 مہینے ہے، یہ ایک بات اصول یاد رکھیں، استحقاق نفع کے اسباب 3. استحقاق نفع کے اسباب کتنے؟ نمبر 1 مال، نمبر 1، نمبر 2 عمل، نمبر 2، نمبر 3 زمان، نمبر 3. دیکھو مضاربت میں رب المال کا مال ہوتا ہے، اس لیے مال کی وجہ سے اس کو نفع ملتا ہے، اور مضارب کا عمل ہوتا ہے، اس لیے اس کو عمل کی وجہ سے نفع ملتا ہے. آپ نے ایک درزی کو کپڑا دیا، اس نے کہا سلائی کے 1000 روپے لوں گا، اس نے دوسرے درزی سے سلوایا 800 میں، تو اس درزی نے عمل کر کے 800 لے لیے. اس کے لیے کتنے بچ گئے؟ یہ 200 اس کے لیے حلال ہے حرام ہے؟ کیوں؟ زمان ہے. اگر یہ درزی کپڑے کو خراب کرتا تو کپڑے کا مالک زمان کس سے لیتا؟ پہلے سے لیتا. تو یہ زمان کی وجہ سے. اب یہ شہزادہ کہ پیسہ جمع ہونے سے پہلے، جمع کرنے سے پہلے ان کا مال تھا. یہ 6 مہینے جنہوں نے 12 لاکھ کمائے، ان کا مال تھا، ان کا عمل تھا. مال بھی نہیں، عمل بھی نہیں، اور زمان تھا. اگر ان کے نقصانات تو ان کے ذمہ آتے. تو آپ نے وہ گزشتہ نفع کا 1 لاکھ کیسے دیا؟ بات سمجھ میں آئے؟ اچھا، ورفق علی مصطلحہ، یہ قانون مستقبل کے نفع کے لیے ہے یا ماضی کے نفع کے لیے؟ کہ آج ہم نے عقد کیا ہے، اس عقد کے بعد جو نفع حاصل ہوگا اس نفع کو اس طرح تقسیم کریں گے. اس کو ماضی کے نفع کے پر استعمال کرنا یہ تو بدعت کے خلاف ہے. آپ کسی محلے کے دکاندار کے پاس جائیں کہ آپ کے ساتھ میں شرکت کرنا چاہتا ہوں، لیکن 6 مہینے پہلے سے جو آپ نے نفع کمایا ہے اس کو بھی محفوظ رکھنا، آخر سال میں اس کو بھی ملا کر اس طرح تقسیم کریں گے. تو آپ سے کہے گا کہ گزشتہ نفع سے تیرا کیا تعلق ہے؟ کہے گا نہیں کہے گا؟ کہتے مولانا معلوم ہوتا ہے دماغی توازن خراب ہوا ہے، کوئی گرم مسالے کھا چکا ہے یا کیا؟ شاہ صاحب ایسا نہیں ہے. آپ کے پاس حاجی اینڈ کو میں اگر کوئی آ جائے کہ آج میں شرکت کر رہا ہوں لیکن گزشتہ 6 مہینے کا جو نفع ہے وہ بھی محفوظ رکھنا، آخر میں اس کو بھی ملا کر تقسیم کریں گے، تو آپ لوگ کہیں گے اہلا و سہلا و مرحبا. یہ کہیں گے یار پھر دماغ خراب ہے، گزشتہ سے آپ کا تعلق کیا ہے؟ ابھی الحمدللہ ہم کو عبارت بھی ملی کہ وہ جو مال منفرد ہے اس کی شرط لگانا، اس سے وہ عقد فاسد ہو جائے. یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رفق علی مصطلحہ کے خلاف نہیں ہے. شاباش. یہ رفق و مصطلحوں کو فقہاء کرام رحمہ اللہ نے جو شرکت مضاربت کا بنیادی اصل ہے وہ تو مستقبل کے نفع کے لیے بنایا ہے، ماضی کے لیے نہیں بنایا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا ایک بات آپ سے اور پوچھتا ہوں، یہ جو 6 مہینے آخر میں کام ہوا ہے 20 لاکھ 20 لاکھ 20 لاکھ کتنے لاکھ ہو گئے؟ 60 لاکھ سے کاروبار ہوا ہے، اس سے زیادہ سے ہوا ہے. ان کا جو 12 لاکھ نفع ہوا تھا وہ بھی تو انہوں نے لیا نہیں نا، تو وہ بھی کاروبار میں لگ رہا ہے نہیں لگا، تو اس کا نفع کا مستحق کون ہے؟ ان کو 2 لاکھ بھی نہیں ملنے چاہیے.
اگر یہ تیسرے کے کاروبار میں اگر یہ شریک ہونا چاہے تیسرے سے کا، تو پھر تو 12 لاکھ کی وجہ سے ان کا سرمایہ کتنا ہو گیا؟ 6,26,000. ان کا بھی 12 کو 2 میں تقسیم کرو، 6 تو 6 آپ کا ہو گیا، 6 آپ کا، تو 26 لاکھ. تو یہ تہائی میں تب شریک ہو سکتا ہے جب کتنا جمع کرے؟ امام مالک رحمہ اللہ نے یہی فرمایا. کیا فرمایا؟ کہ 6 پہ تقسیم مت کرو، یہ ورث والا مسئلہ کا خلاف ہے. وہاں مجتہد تیرے اجتہاد پر قربان. 6 پہ تقسیم مت کرو، ان کے کاروبار کی مارکیٹ ویلو نکالو. مارکیٹ میں ان کے حصے کتنے؟ 26 لاکھ کا حصہ ہو گیا. کتنا ہو گیا؟ اب یہ 26 لاکھ دے کر کے 1/3 کاروبار میں شریک ہو سکتا ہے، اس کے بغیر شریک شرط نہیں لگائی کہ چالو کاروبار میں شریک ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ تو مالکیہ کے مذہب کی شرکت کو چھوڑا نہیں چھوڑا، حنابلہ کے مذہب کو چھوڑا نہیں چھوڑا. وہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ چالو کاروبار میں اگر شریک ہونا ہو تو کیا ہوگا؟ سامان کی قیمت لگائے گی. خود ان کے صاحبزادے نے مثال نہیں دی کہ چلتی ہوئی فیکٹری میں، صنعت میں، انڈسٹری میں اگر کوئی شریک ہونا چاہے تو یہ شرکت جائز ہے، لیکن ایک کی طرف نقد ہوگا، دوسری طرف سامان ہے، اور اس کی قیمت لگا کر اس کو کیا سرمایہ بنایا جائے گا. اللہ ہے. تو آپ نے شرکت ہی غلط کی. ان کو 1/3 نفع بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہا کہ یہ نفع بھی کیا ہے؟ شریعت ہے، وہ کسی پہ ظلم کرنا نہیں ہے. سمجھ گئے؟ یہ جو 12 لاکھ کا نفع ہے وہ بھی ان کو ملنا چاہیے، نہیں ملنا چاہیے. ان کو تیسرا حصہ بھی نفع کا جو 2 لاکھ ہم دے رہے ہیں وہ بھی غلط ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر شریعت کے مطابق یہ عمل کرتے تو ان کو اس قسم کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں ان کا جو طریقہ ہے یہ اسلام میں نہیں ہے. باقی دیکھو حدیثوں کے بھی خلاف ہے. حدیث میں یہ ہے لا یحل ربح ما لم یضمن، جس کاروبار کا ضمان تیرے ذمے نہیں اس کا نفع تیرے لیے حلال نہیں ہے. اب ان کو ہم نے جو 3 لاکھ روپے نفع دیے، اس میں 1 لاکھ نفع کہاں سے لیا؟ گزشتہ 6 مہینے سے لیا. کس سے لیا؟ گزشتہ 6 مہینوں سے لے کر ان کو دیا. حالانکہ گزشتہ 6 مہینوں میں ان کا پیسہ تھا، ان کا عمل تھا، ان کا زمان تھا. جب زمان نہیں ہے تو آپ نے فرمایا یہ حلال نہیں ہے. اور حدیث میں الخراج بالزمان، الخراج کہ نفع کا مدار زمان پر ہے، زمان نہیں تو نفع حلال نہیں ہے. تو یہ کیسے کہا گیا کہ ورث والا مسئلہ کے قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ قانون کو توڑیں گے اور کہتے ہیں کوئی پوچھے گا نہیں. تو کوئی پوچھتا بھی ہے تو اس پر بمباری ہو رہی ہے، یہ غلط کر رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں. فقہاء کرام رحمہ اللہ جنہوں نے دین کی تکمیل کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی ہے، ان کا کوئی ہمارے اوپر حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں. امام محمد رحمہ اللہ کو اتباع نے کہا کچھ سویا کرو تمہاری آنکھیں خراب ہو جائیں گی. فرمایا سارے لوگ اس اعتماد پہ سو رہے ہیں، مسئلہ پیش آئے گا، محمد جاگ رہے ہیں، محمد بھی سو جائے گا، تو شریعت کا کیا بنے؟ جنہوں نے پوری رات جاگ ہمارے والا رحمۃ فرمایا کرتے تھے کہ، اور کتابوں میں بھی لکھا ہے، ایک مرغہ اس لیے ذبح کروایا کہ اس کی اذان سے میرے مطالعے میں خلل آتا ہے. اور فرمایا کپڑے میلے ہو جاتے تھے، جب تک گھر والے نہ کہتے کپڑے میلے ہو گئے اتارو، اپنے کپڑوں کو بھی دیکھنے کا وقت نہیں ہوتا تھا. ایسی انہوں نے زندگی ان میں کفا دی. ان کا ہم پر کوئی حق نہیں. ان کی لکھی ہوئی اصول جو عین شریعت کے مطابق ہے، ان کا تحفظ میں اگر کوئی بولے گا وہ مجرم ہے، جو اس کو توڑے گا وہ باکمال ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک دن حساب کتاب کرانے والا ہے مولیو، اللہ پوچھے گا. ایسا نہیں ہے. جن کو کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اس سے کام لیے. آپ ان کے حالات پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ان حضرات نے کتنے مشقتیں اٹھائی ہیں، تحصیل علوم میں کتنے مشقتیں اٹھائی ہیں، پھر مسائل کی تحقیقات میں کیا کیا مشقتیں اٹھائی ہیں. فرمائیں ایک استاد اس دن میں
وہ ابو غزہ صاحب کی جو کتاب ہے اس میں پڑھ رہا تھا کہ ہم گئے ایک استاد کو پڑھنے کے لیے، تو بتایا گیا کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج سبق نہیں ہوگا، تو ہمیں ایک مچھلی مل گئی، تو ایک مچھلی پسند ہے تو ہم نے خرید کر کے لے آئے۔ جیسے اپنے قیامگاہ میں پہنچے تو دوسرے استاد کے پاس پڑھنے کا وقت آیا، تو ہم نے مچھلی رکھی اور وہ پڑھنے کے لیے گئے۔ 3 دن تک ہم پڑھنے میں ایسے مصروف رہے کہ ہم کو مچھلی پکانے کا موقع نہیں ملا۔ آخر وہ مچھلی باسی خراب ہونے لگی، بدبو کا خطرہ تھا، تو ہم نے کچی کھائی، پکانے کا وقت ہمیں نہیں ملا، یہاں تک کہ ہم نے کچی وہ مچھلی کھائی۔ اوڑھنا بچھونا ان کا علم تھا، ان کے تحفظ میں، ان کے اصول کے تحفظ میں اگر کوئی بات کرے تو وہ بڑا ظالم ہے، غلط کہہ رہے، اور جو اس کو توڑے وہ صحیح کر رہے، توڑتے رہو۔ اس لیے کہ ہم کو بینک چاہیے، بینک ہم بنانا پر فرض ہے، بینک کو تحفظ دینا فرض ہے، شرعی اصول کو تحفظ دینا ہم پر فرض نہیں ہے۔ یہ حدیث میں نہیں ہے، لا یخلو رفق ما لم یضمن، ورنہ آج جو بینک میں بھی کام کر رہے ہیں وہ بھی اتنے آزاد ہیں۔ مولانا کو تو ہم نے پکڑا رمضان کا روزہ، پھر بلوچ کا خون، اور اس نے کہا کہ کیا مذاہب عربہ میں رہنا ضروری ہے؟ یہ بینک والا کہہ رہے، تو یہ تو پھر یہ بھی حدود سے نکل جاتا ہے، غلط یہ بھی کرتا ہے۔ میں نے کہا یا اللہ خیر، ان کو سنبھالنا بھی آسان کام نہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ ایک آدمی 25 تاریخ کو پیسے دیے اور اس کے بعد بینک نے کوئی کام نہیں کیا، بینک نے کوئی کام، ابھی جسمل خان والے نے بھی کہا کہ یہ تو واقعی ہم نفع تو دے رہے ہیں، اگر بینک نے کوئی کام نہ کیا ہو تو بھی بینک اس کو 5 دن کا نفع دیتا ہے، کہتے میں دے رہا ہوں۔ اور اس نے پھر کہا کہ میں ہیڈ آفس سے پوچھتا ہوں، اور اس کو یہ مثال دی کہ جیسے بے نظیر کے قتل کے موقع پر پورا ملک جام ہوا، ورنہ وہ کہتے بہانہ کر سکتے ہیں کہ اس برانچ میں کام ہوا، اس برانچ میں ہوا، اس میں ہوا، تو اس نے کہا پورا ملک جام ہوا، کہیں بھی کام کئی دن تک نہیں ہوا، تو ایسی صورت میں اس کو نفع کیوں دیتے ہیں؟ تو ہم نے اس سے کہا کہ کیوں دے رہا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ اس سے پہلے جو کمائی نفع ہوا ہے، میں نے کہا 24 دن میں جو نفع ہوا ہے، تو میں نے کہا وہ تو دوسروں کے پیسے سے ہوا ہے، کہتا وہ اس پر خوش ہے، کیا خوش ہے؟ میں نے کہا بھائی کس نے سے ہم نے پوچھا کہ میرا نفع دوسرے کو دو؟ اولا تو خوش نہیں ہے، باقی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو خوشی میں بھی دینا جائز نہیں، یہ معاملات ہیں۔ سندھ میں ایک مولانا نے بہت اچھی بات کی، فرمایا معاملات ہیں، تبرعات ہیں، معاملات میں تبرعات مت گھسڑو کہ یہ تبرع کر رہے ہیں، معاملہ تبرع پیسے لو، معاملات صحیح رکھو، پھر تبرعات آؤ ہمارے پاس، تبرع کرو، دوسرے کے مدد کرو، جان چھڑانے کے لیے تبرع۔ اس نے کہا کہ اس میں شرعی خرابی کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اگر نقصان ہوتا تو یہ نقصان میں شرک ہوتا، کہتے نہیں، نہ اس کا پیسہ ہے، نہ زمان ہے، نہ عمل ہے۔ پھر یہ حدیث کو سنائی کہ لا یحل ربح ما لم یضمن، جس کا زمان نہیں ہے اس کا نفع حلال نہیں ہے۔ اس نے لکھ لیا کہ میں شرعی اعتبار سے پوچھوں گا کہ ہم تو اس کو نفع دے رہے ہیں، زمان نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، عمل نہیں ہے، پھر بھی اس کو نفع مل رہا ہے، تو یہ کیسے حلال ہوگی؟ لیکن 5-6 سال تو ہو گئے، ابھی تک اس کا یہ مسئلہ حل نہیں۔ اس لیے دوستو والرفق علی ما اختلف، یہ قانون ہے شریعت، یہ جو نفع کا طریقہ لکھا گیا ہے یہ کسی مذہب میں نہیں ہے، کوئی مجتہد ایسا طریقہ لکھ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ بداہتاً غلط ہے، اور اس کی بداہت آپ کو تب معلوم ہوگی جب کس کے پاس جاؤ، محلے کے دکاندار کے پاس، اور اس سے کہو کہ میں آج تمہارے ساتھ شکر کرتا ہوں لیکن 6 مہینہ گزشتے کے نفع کو بھی محفوظ رکھنا ہے، وہ بھی مجھے دکھاؤ کیا کمایا ہے،
پچھلے کے سال کے بعد اس کو بھی ملا کر یوں تقسیم کریں گے، تو آپ کو وہ کیا جواب دیتا ہے کہ مولانا اس کے ساتھ تمہارا تعلق کیا ہے؟ کہے گا نہیں کہے گا؟ ہاں، کوئی تمہارے ساتھ کو تیار ہوگا کہ گزشتہ نفع کیسے تقسیم کروں تمہارے ساتھ؟ اس کے ساتھ آپ کا تعلق کیا ہے؟ آگے دیکھو نفع ہوتا ہی نہیں ہوتا، اگر ہو گیا تو تقسیم کریں گے، نہیں ہوا تو تقسیم نہیں ہوگا، گزشتہ سے تمہارا کوئی۔ اور جب نفع میں شریک کرتے ہو تو پھر نقصان میں بھی شریک ہو۔ ایک آدمی نے 20 لاکھ کا کاروبار شروع کیا اور نقصان بھی گیا، اب دکان میں بیٹھا تو ہے، باغ نہیں رہا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر باغتے ہیں تو سب مانگتے ہیں کہ دو، تو دے تو سکتے نہیں، ہے نقصانات تو ہیں۔ اب کوئی آیا، بھائی کتنا؟ 6 مہینے کے بعد کہ آؤ بھائی کتنے سے؟ 20 لاکھ سے میں نے شروع کیا، چلو 20 لاکھ آپ بھی دو۔ آگے جو وہ ساتھ شریک ہوا تو انہوں نے مثلا 6 لاکھ کمائے، لیکن پہلے 20 لاکھ کا نقصان ہوا، ٹھیک ہے؟ اب جب 20 لاکھ کا نقصان ہوا ہے تو طریقہ کیا ہے کہ پہلے نفع سے نقصان پورا ہو، تو وہ نقصان میں 6 لگ گئے، باقی نقصان کتنا رہ گیا؟ 20 لاکھ سے 6 لاکھ منفی کرو، 14۔ تو 14 میں اگر اس پر، ہاں ٹھیک ہے، اگر اس پر اتنا جلدی 100 پر تو 6 کا وقت ہے۔ اچھا، کہتے ہیں آج ایک گناہ کا کام ہوا ہے کہ سبق 9 بجے شروع ہوا ہے ماشاء اللہ، تو اس لیے 6 جلدی۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کیا؟ تو 14 لاکھ رہ گئے۔ تو اب وہ جو آنے والا ہے شہزادہ، اس سے کہا کہ وہ کہ خوشور ہے کہ 6 لاکھ کا نفع ہوا ہے، 2 لاکھ تو 2 لاکھ نفع کی ملیں گے، نہیں 2 آدمی ہے، 3 لاکھ مجھے نفع کی ملیں گے۔ اس نے کہا مولانا آپ کے آنے سے پہلے کتنا نقصان ہوا ہے؟ تو 6 لاکھ تو اس میں گئے، باقی 14 آ گئے۔ تو 14 میں سے اگر آپ کا چھٹا بھی نقصان ہے تو 6 پر 14 کو تقسیم کرو، کتنا ہوگا؟ 6 2 نے 12، 2 لاکھ 1 ہو گئے، ہاں، اور 2,50,000 تقریباً 33,000۔ تو 2 لاکھ سے اوپر آپ کا سرمایہ بھی ختم ہو گیا۔ کہتے بھائی میرے آنے کے بعد تو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ کہتے جو پہلے 6 مہینے میں نقصان ہوا ہے تو یہ برداشت کرے گا؟ جب نفع میں آپ شریک کریں گے تو نقصان میں بھی کیا ہوگا؟ شریک ہوگا۔ تو کون نقصان قبول کرتے ہیں کہ تیرے پورا نقصانات کا میں کیسے مزار ہوں؟ شکیل بھائی یہ بینک ہے۔ سبحان اللہ، جزاکم اللہ، آپ نے اشارہ کر لیا۔ اللہ